अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है तमाम लिसनर्स। आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और छुट्टियाँ करने के बाद तो इंसान ठीक हो ही जाता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत माज़रत लेट अपलोड करने के लिए, लेकिन वजह वही थी कि मैं मसरूफ़ बहुत थी, तो कोशिश के बावजूद मुझे वक्त नहीं मिल सका। और कुछ आजकल मैं जल्दी जो है वो एक जैसी रूटीन से उकता जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी जो है मैं उकताने लगी हूँ अब एक ही जैसे काम कर कर के, तो सोचती हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ ताकि मैं भी ताज़ा दम हो जाऊँ और आप सबको भी बोर ना करूँ। अब हम बढ़ते हैं अपनी फरमाइशी लिस्ट की जानिब। तो ताशा गपुआ ने फरमाइश की थी, मुझे आज़माने वाले मुझे आज़मा के रोए। तो आपकी ये रिक्वेस्ट जो है मैं पूरी नहीं कर सकूँगी, क्योंकि इसकी कहानी जो है वही एक टिपिकल सी स्टोरी है, जिसमें एक छोटी सी बात पर हीरोइन जो है वो हीरो को थप्पड़ लगा देती है। हीरो उसे अगवा करवा लेता है और बाद में पता चलता है कि वो उसकी कज़न है और उसकी एक फूफो जिन्होंने पसंद की शादी की थी घर वालों से छुप कर, उसकी बेटी है। तो शुरू में वो दोनों एक दूसरे से नफ़रत करती हैं, फिर हीरो को मोहब्बत हो जाती है, फिर बाद में हीरोइन नफ़रत करती है। तो वही एक टिपिकल सी स्टोरी है। तो मैंने जो है इसको, मुझे दिलचस्प नहीं लगी, इसलिए मैं इसे शेयर नहीं कर रही। उसके बाद जो है इब्राहिम मुग़ल ने जो फरमाइश की थी रूह यार बाय अरीज शाह, और दीदार शौक़ दीदार। तो ये दोनों नावल जो हैं अपलोडेड हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगे। ऑडियो में मौजूद हैं ये नावल, और आप सुन सकते हैं इन्हें, तो आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी नहीं की जा सकती। अब बढ़ते हैं कि इसके बाद किसकी बारी थी। तो जनाब इकरा एफ़ की फरमाइश है, और आपके नावल्स की बारी थी, लेकिन आपने जो नावल सजेस्ट किए हैं वो सीरियस किस्म के नावल हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट सा शेयर हो जाए, इसलिए आपकी बारी हमने स्किप कर दी है। और आज जो बारी है वो है सहर इकराम की, तितली जैसा प्यार। तो आज हम ये नावल रीड करेंगे, और ये एक शॉर्ट स्टोरी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह कोई और नावल शुरू करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की जानिब, जिसकी फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। कहानी का नाम है तितली जैसा प्यार। इसकी मुसन्निफ़ा हैं राहत जबीन, और किस्त नंबर 1। गलती हो गई जो इस निकम्मी को अलमारी ठीक करने का कह दिया। कमरे में दाखिल होते ही समीना बेगम का दिमाग घूम गया। सारे कपड़े बेड पर और जूते कालीन पर ढेर, और ख़ुद मोहतरमा कहाँ गायब थी। समीना बेगम को अच्छी तरह अंदाज़ा था, तभी गुस्सा ज़ब्त करती बालकनी की तरफ मुड़ी। हस्ब तवक्का मोहतरमा ज़ुबारिया साहिबा झूले पर हैंड्स फ्री लगाए मदहोश थीं। आंखों पर कीड़े के कतले, पैरों के नाखून बड़ी निफासत से सुर्ख रंग में रंगे। कानों में रस घोलते आतिफ असलम की वजह से माँ की आवाज़ बहुत दूर से आती सुनाई दी। तभी इत्मीनान से हाँक लगाई थी। अम्मी जान कर रही हूँ, अभी काम ख़त्म करके आती हूँ। उसके बाद अम्मी जान को कौन रोकता, कहाँ का आतिफ असलम और कहाँ के खीरे के कतले। कोई इतनी बड़ी लड़की को मारता है। वो रोहासी हो गई। तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो एक दिन जूते भी खाओगी। अम्मी जान को मज़ीद ताव आ गया। सारा कमरा बखेर कर यहाँ पार्लर खोल कर बैठी हो, तुम्हारी उम्र है ये हरकतें करने की। अम्मी उसे खाना ना देने की धमकी और अलमारी तरतीब देने का हुक्म देती चली गईं। ज़ुबारिया ने गुस्से में सारे कपड़े जूते अलमारी में ठूंस कर ज़बरदस्ती अलमारी बंद की। उसका कसूर कहाँ था। स्वीट 16 का आगाज़ था। निर्मल कोमल अनछुए जज्बात। सुना है इस उम्र में तो गधी पर भी रूप आ जाता है। वो तो ज़ुबारिया सरमद थी। इस कदीम तर्ज के बने बड़े से घर की रौनक और मैना थी। जहाँ ताया ज़ुबैर और ताई साजिदा बेगम की आंखों का तारा थी, वहाँ माँ बाप की आंखों की ठंडक। ज़ुबैर और साजिदा 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। अब रह गया इकलौता बेटा दानियाल। तो ज़ुबारिया से बड़ी रोशाने को पैदा होते ही दानियाल के लिए मांग लिया गया। अब मैका और मतवक्का ससुराल में परवान चढ़ती रोशाने सुघड़ ना होती तो क्या होती। ऊपर से ज़ुबारिया 16वां सन लगा था। ये ताड़ सा कद निकाल लिया, और अकल वो तो लंबे कद वालों की वैसे ही टखनों में होती है। भाई हम नहीं, सियाने कहते हैं ऐसा। ज़ुबारिया का मोबाइल वहीं झूले में रखे रखे गायब हो गया। पूरा घर सर पर उठाने से पहले ही सेबी को अंदाज़ा हो गया था कि गया कहाँ। दोनों घरों की बालकनी आपस में मिलती थी। बस एक छोटी सी रेलिंग ही तो थी, जिसे बचपन से लेकर अब तक कूदती आई थी।
بس اب بھی پھلانگ لی۔ یہ بھول گئی کہ بچپن گزر گیا، اب نوجوانی کی اولین بہار کے دن تھے۔ بچپن کی عادتیں آسانی سے کہاں جاتی ہیں؟ سائم مزے سے گیلری کھولے اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ کیسی غیر اخلاقی حرکت تھی، اسے غصہ تو آنا ہی تھا۔ مائی گاڈ، یہ تم ہو؟ کیا سیلفی ہے یار، تم اس طرح کسی کی پرسنل فائلز نہیں دیکھ سکتے۔ اف، باگڑ بلی لگ رہی ہو۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ سائم کے بچے، زیبی رونے والی ہو گئی۔ سائم تو خود ابھی بچہ ہے، پھر زیبی کو دیکھ کر ایک دم چونکنے کی اداکاری کی۔ زیبی، تم کب آئیں؟ میرا سیل واپس کرو۔ کون سا سیل؟ میرے پاس تو نہیں ہے۔ ڈھٹائی سے سیل جیب میں ڈال لیا۔ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ اچھا، کیسے؟ کرسی جھلاتے اس نے دلچسپی سے زیبی کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کوئی غصے میں اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا ہے؟ میں تمہارے دانت توڑ دوں گی، زیبی مٹھیاں بھینچ کر چلائی۔ توڑ کر دکھاؤ۔ وہ تن کر کھڑا ہوا تو زیبی جیسے چھوٹی پڑ گئی۔ جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے یہ وہ سائم نہیں تھا جو اس کا بیگ اٹھا کر وین میں رکھتا تھا، ٹوٹی گڑیا جوڑا کرتا تھا یا سائیکل کی چین چڑھا دیتا تھا۔ میرا موبائل واپس کرو۔ ایک فطری کشش سے خود کو چھڑاتے زیبی مدھم ہوئی۔ نہیں کرتا۔ اسے دھیما پڑتے دیکھ کر وہ اور پھیل گیا، اور زیبی بچپن والی چڑیل بن گئی جو ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ لیا کرتی تھی۔ اسی چھینا جھپٹی، بیچ بچاؤ اور دھمکیوں کی آوازوں نے آفس سے واپس آتی فائقہ کے ہاتھ سے پرس چھڑا دیا۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ ان کا تصور اور اندر سے آتی آوازیں پیچھے کے منظر کو اور بھی بھیانک بنا گئیں۔ سائم، بدتمیزی مت کرو۔ سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ میرا بازو چھوڑو، منت کرتی ہے آواز۔ آج نہیں، آج سارے بدلے لے کر رہوں گا۔ دھمکی ہی دھمکی۔ فائقہ نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ زباریہ اپنا ہاتھ چھڑا کر فائقہ کے پیچھے آ چھپی۔ آنٹی دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے دہل کر اپنے 18 سالہ بیٹے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے پانی کے جگ کو۔ آنٹی دیکھیں یہ مجھ پر پانی پھینک رہا ہے۔ پانی؟ فائقہ کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ یہ میرا موبائل اٹھا لایا ہے۔ میں نہیں لایا۔ آنٹی دیکھیں اس کی جیب میں ہے۔ بکواس بند کرو۔ شٹ اپ، فائقہ چلائیں۔ سائم، اس کا موبائل واپس کرو۔ ماں کا غصہ اور حالت دیکھ کر سائم نے شرمندہ ہوتے ہوئے موبائل نکال کر زیبی کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل لیتے ہی زیبی کو یاد آیا کہ اس پر تو لاک لگا ہے، یعنی تصویریں نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اداکاری کر رہا تھا۔ کتنی بار منع کیا ہے، اب تم دونوں بچے نہیں رہے ہو۔ وہ وقت گزر گیا جب ایک دوسرے کے گھر کی دیوار پھلانگا کرتے تھے۔ فاصلہ رکھا کرو، اور زیبی خبردار جو تم آئندہ اس طرح سائم کے کمرے میں نظر آئیں۔ فائقہ بیگم کے غصے اور دبنگ لہجے سے زیبی کی جان جاتی تھی۔ تبھی شرافت سے سر ہلا کر بالکنی کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہاں سے نہیں، سیدھے راستے سے جاؤ۔ فائقہ نے روکا۔ وہ میں نے شوز نہیں پہنے، زیبی منمنائی۔ فائقہ جھنجھلا گئی۔ جاؤ، لیکن آئندہ یہ حرکت نہ دیکھوں۔ زیبی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ سائم بے چین ہو گیا۔ مما، آپ نے اسے خواہ ڈانٹ دیا، غلطی تو میری تھی۔ تم سے تو میں شام میں بات کروں گی۔ انہیں اپنے اعصاب سنبھالنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وسیع دسترخوان پر موجود تمام افراد کھانا کھانے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سمینہ اور ساجدہ کو تمام گھریلو امور اسی دوران مردوں کے گوش گزار کرنا ہوتے تھے۔ اس دوران زباریہ کی فرمائشیں نہ ہوں، یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ سنمد کو بیٹی کی خاموشی بہت کھلی۔ ہماری بلبل کیوں خاموش ہے؟ میں کسی کی بلبل نہیں ہوں۔ اس کی ناراض آواز پر سبھی متوجہ ہو گئے، روشانے کے ہاتھ کے بنے پلاؤ کی تعریف کرتا دانیال بھی۔ کس نے میری بیٹی کو ناراض کیا؟ سرمد کی نظریں سمینہ بیگم کی طرف اٹھیں۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری کیا مجال جو آپ کی لاڈو کو کچھ کہہ سکوں؟ وہ تل ملائیں۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسی شکایت تھی، اور زبیر صاحب اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ کس کی جرت ہے جو ہماری زیبی کو ڈانٹے؟ ابھی بتاؤ، میں اس گھر سے اس کا دانا پانی بند کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایسے بھی کیا نازک مزاجی، ذرا سا گھر کے کام کاج کے لیے۔ سمینہ کی جیٹھ کے غصے سے جان جاتی تھی۔ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ گھر کے کام کاج کر سکے؟ یہ کہتے ہوئے سب بھول جاتے تھے کہ اتنی سی عمر میں روشانے سارا کچن سنبھال لیتی تھی۔ روشانے نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ گھر میں 3 عورتیں ہیں، زیبی کو کام کی کیا ضرورت ہے؟ باپ بھی فوراً مدد کو آیا۔
یہ تینوں عورتیں اس کے ساتھ جہیز میں دے دیجیے گا، انوکھا لاڈ ہے۔ سمینہ بیگم کو تاؤ آ گیا۔ ارے بھائی سیکھ لے گی، جلدی کیا ہے، ابھی تو کالج جائے گی، ڈاکٹر بنے گی۔ سرمد صاحب کے سارے خواب اسی سے وابستہ تھے۔ بیٹا ہوتا تو ڈاکٹر بنتا، خیر آج کے دور میں لڑکیاں کیا نہیں کرتی، زیبی ان کا خواب پورا کرے گی، یہ ان کی خواہش تھی، اور ان کی اس خواہش سے زیبی کی جان جاتی تھی۔ تبھی تو فوراً موضوع بدل دیا۔ تایا ابو میری سہیلی کی سالگرہ ہے اور میرے پاس کوئی بھی نیا ڈریس نہیں ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے دانیال، شام کو بچیوں کو ساتھ لے جاؤ اور جیسی شاپنگ چاہتی ہیں کروا دو۔ لے جاؤں گا، اب منہ پھلانا بند کرو۔ روشانے تمہیں بھی کچھ لینا ہے؟ دانیال زیبی کو تسلی دے کر روشانے کی طرف متوجہ ہوا۔ ساتھ جاؤں گی تو کچھ نہ کچھ خرید ہی لوں گی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ دانیال نے انہیں اچھی خاصی شاپنگ کروا دی تھی۔ زباریہ کا موڈ بھی بحال ہو گیا۔ شاپنگ کی چیزیں دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھا لگے گا نا؟ ایک خوبصورت سا سوٹ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے روشانے کو دیکھا جو بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ بہت جچے گا، روشانے مسکرائی۔ تم بھی لے لیتی؟ دانیال کو اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے پہننا تھا یا تم نے؟ زباریہ نے ناک چڑھائی۔ روشانے کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان کھیلی۔ دیکھنا تو اس نے ہی ہے۔ رہنے دو، کبھی نظر بھر کے تمہیں دیکھا تک نہیں۔ زباریہ کو دانیال کے سنجیدہ انداز سے خاصی شکایتیں تھیں۔ روشانے کو اچھا نہیں لگا تو چڑ گئی۔ تمہارے سامنے دیکھیں گے کیا؟ زباریہ جوش میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہیں، چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں؟ ایسے لگتے تو نہیں۔ عمر ہی ایسی تھی، محبت ایک خوبصورت تتلی جیسی لگتی جو پھولوں کے کنج میں آنکھ مچولی کھیلتی تھی۔ ابھی سے ان کی مرضی پر چلتی ہو، بعد میں کیا کرو گی؟ روشانے کے گھورنے پر اس نے پینترا بدلا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ روشانے کی سمیٹا سمیٹی ہو گئی تھی، اس لیے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ ذرا بھی نہیں، وہ ہلکا سا گھورتے ہیں تم کانپنا شروع کر دیتی ہو۔ نہ لڑائی جھگڑا، نہ نخرہ، نہ کوئی ایکسائٹمنٹ۔ وہ تو بور ہو جائیں گے تم سے۔ لاؤبالی پن میں کہے گئے جملے روشانے کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی۔ وہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ پھر سے وہی جوش۔ روشانے چڑ گئی۔ تو کیا یوں ہی منگنی کر لی؟ زباریہ نے سوٹ ایک طرف رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کشن گود میں رکھ لیا۔ لاؤبالی سوچ پر تفکر کی پہلی پرچھائی پڑی تھی۔ روشانے، شادی کے لیے محبت ضروری ہے؟ ہر رشتے میں محبت ضروری ہوتی ہے۔ میں تو لو میرج کروں گی، تھوڑی سوچ بچار کے بعد اعلان کیا۔ کسی ڈھنگ کے بندے سے کرنا، ورنہ 100 جوتے پڑیں گے۔ روشانے نے اس کی بات لاپرواہی سے اڑا دی۔ زباریہ کے چہرے پر کھوئی کھوئی مسکراہٹ جاگی اور ذہن کے پردے پر سائم کا سراپا۔ کوئی ایسا ویسا ہماری نظروں میں سمانے کیوں لگا؟ کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کیا کروں، کچھ کام کاج نہ سیکھا تو لوگ مجھے ہی پھوہڑ کہیں گے۔ بڑی تو گھر میں نمٹ گئی، اس نے تو سسرال جانا ہے۔ لاکھ ڈگریاں لے لو، گھر کا کچن تو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ سمینہ بیگم کی اپنی ہی فکریں تھیں۔ ایک بیٹا اور ہوتا تو میں اسے بھی مانگ لیتی۔ ساجدہ بیگم کی ہنسی کی آواز پر زباریہ کو تاؤ آ گیا۔ اور میں تو جیسے مان ہی جاتی، روشانے سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ بالکنی میں آ گئی۔ مٹی کے آبخوروں میں پانی گدلا تھا۔ روشانے کو فرصت نہ ملتی تو کون بیگار کرتا؟ اسے تو بیگار ہی لگتی۔ پھر چڑیاں آتی کہاں تھی؟ درخت کٹ چکے، آبادی پھیل گئی۔ چڑیاں یہاں کا رستہ بھول چکی تھیں۔ جہاں بسیرا نہ ہو سکے وہاں بسیرے کی خواہش رکھنے والے کیوں آئیں گے؟ وہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ ساتھ والی بالکنی سے گٹار پر گنگنانے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اف، یہ سائم کا جنون! اسے سنگر بننا تھا۔ ساتھ ہی اسے فائقہ آنٹی کی ڈانٹ یاد آئی۔ وہ کچھ اور بدمزہ اور اداس ہو گئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو، چلنا نہیں ہے؟ وہ ریلنگ کے دوسری طرف آ کھڑا ہوا۔ زباریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ڈھلتی شام کے سائے میں تھا، پیشانی پر بکھرے بال، چمکتی آنکھیں۔ سرزمین دل پر ایک ننھی سی کومپل پھوٹی۔ بیج تو نہ جانے کب سے بویا جا چکا تھا۔ او ہیلو! زباریہ سائم کی آواز پر چونک گئی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ تم نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور آنٹی نے اتنی باتیں سنا دی۔ وہ تو میں نے بھی سنی ہے، اتنا لمبا لیکچر تھا۔ اب بڑے ہو گئے ہو، بچوں جیسی حرکتیں مت کرو، زیبی سے دور رہو۔ آنٹی نے یہ کہا؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تقریباً، سائم نے کان کھجایا۔
انہیں مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ پہلے تو گود میں بٹھا کے نوالے کھلایا کرتی تھیں۔ آئی تھنک اب تم ان کی گود میں پوری نہیں آتی ہو، معصومیت سے وضاحت دی۔ ٹفر: تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا چیز ہوں۔ سائم کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، مجھ سے دوستی کے لیے مرتی ہیں۔ جب سے کالج گیا تھا اس کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ تم میں ایسا کیا ہے؟ زیبی کو غصہ آ گیا۔ تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے، بچپن میں مفت میں مل گیا تھا نا، اس لیے۔ تم تو درخت سے گرے آم تھے جسے میں نے مفت میں اٹھا لیا۔ سامنے بھی زیبی تھی۔ اڑاؤ مذاق، جس دن میں فیمس سنگر بن گیا لکھ کر رکھ لو، تمہیں آٹوگراف نہیں دوں گا۔ یہ آٹوگراف کا نہیں، سیلفیز کا دور ہے۔ تمہارے ساتھ ایک تصویر نہیں بنواؤں گا۔ اچھا تو کس کے ساتھ بنواؤ گے؟ ظاہر ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ زیبی ٹھٹک گئی۔ سب کی ہوتی ہیں۔ لاپرواہی سے بال سنوارتے وہ مزید اکڑ گیا۔ سب کی نہیں ہوتی۔ اچھا میری تو ہے۔ نام کیا ہے؟ زیبی نے دانت پیسے۔ کس کس کا بتاؤں؟ وہ مزہ لینے لگا۔ کتنی ہے؟ زیبی کو غصہ آنے لگا۔ 2 4 6۔ سائم انگلیوں پر گنتے گنتے رک گیا۔ مطلب کالج میں جتنی لڑکیاں ہیں فرینڈس ہی تو ہیں؟ زیبی کی حالت پر ہنسی کے ساتھ ساتھ ترس آنے لگا تھا۔ جس کی برتھ ڈے منا رہے ہو وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ زیبی مشکوک ہو گئی تھی۔ اب یہاں بیٹھ کر تو کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ ساتھ چلنا ہے تو چلو۔ سائم اسے غصہ دلا کر منانا چاہتا تھا۔ ضرور جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں بھی تو دیکھوں کون سی ایسی انوکھی فرینڈ ہے جس کے لیے اتنی سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ وہ جوش میں اٹھ کر تیار ہونے چل دی۔ جب سے سائم کالج گیا تھا اکثر ہی اپنے گروپ کی باتیں بتاتا جس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ سب مل کر پڑھائی کے ساتھ ساتھ تفریحی پروگرام بناتے رہتے۔ زباریہ کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ بچپن سے اب تک لڑکی کے نام پر وہی سائم کی بیسٹ فرینڈ رہی تھی۔ سائم ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ بچپن سے دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں بلا تکلف آنا جانا تھا۔ یہ تعلقات رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر تھے۔ تبھی ردا کی برتھ ڈے پارٹی آئی تو زباریہ سائم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ حالانکہ وہ نہ ردا کو جانتی تھی نہ اس کے گھر والوں کو۔ بھروسہ تھا تو صرف سائم پر۔ یہ بھی پتا تھا کہ گھر والے اجازت نہیں دیں گے، اس لیے سہیلی کی سالگرہ کا بہانہ بنا دیا۔ پہلا جھوٹ جو گھر والوں سے بولا گیا۔ پہلی غلطی کرنے سے پہلے تہیہ کیا گیا کہ بس آخری ہے، مگر نہ وہ جھوٹ پہلا رہتا ہے نہ وہ غلطی آخری۔ کتنا خوبصورت گھر ہے، زباریہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی ستائشی انداز میں کہا۔ گھر تو ان کا بھی خوبصورت تھا مگر جدید طرز پر بنے اس گھر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ مراد کے فادر بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ سائم نے زباریہ کو دیکھا۔ جدید خوبصورت تراش خراش کے لباس اور میک اپ میں وہ خاصی بڑی لگ رہی تھی، ورنہ تو ہمیشہ بچی بچی ہی لگتی۔ زباریہ کے قدم رک گئے۔ یہ مراد کا گھر ہے؟ سائم بھی رک گیا۔ ہاں، مگر برتھ ڈے تو تمہاری فرینڈ ردا کی تھی، مراد کے گھر میں کیوں سیلیبریٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ مراد ردا کا بھائی ہے۔ اب چلیں؟ سائم نے تحمل سے جواب دیا۔ اندر گلاس وال کے پاس کھڑے علی نے پکار کر سب کو جمع کر لیا۔ دیکھو سائم اکیلا نہیں آیا، کہیں اماں ابا کو تو ساتھ نہیں لے آیا؟ شہیر کو تشویش ہوئی، حالانکہ ان سب کی آپس میں فیملیز کے بھی تعلقات تھے۔ نہیں یار، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ علی، شہیر اور مراد جا کر شیشے سے چپک گئے۔ جوس پیتی طوبہ نے ردا کو دیکھا۔ سائم کی گرل فرینڈ؟ اس نے کبھی ذکر تو نہیں کیا، آؤ دیکھتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت ہے، سائم کی ٹکر کی ہے، شہیر نے تبصرہ کیا۔ زباریہ تذبذب میں کھڑی تھی۔ اب چلو یا یہیں کھڑی رہو گی؟ سائم نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ پہلی بار ہیل پہنی تھی زیبی، توازن کھو کر گرنے کو تھی کہ اس نے سنبھال لیا۔ پرفیکٹ سین۔ شہیر کے موبائل کا کیمرہ چمکا اور منظر کو قید کر گیا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ویسے ہی دھکا مار کر گرا دو۔ زباریہ سنبھل کر دور ہوئی۔ تبھی وہ سب لوگ باہر آ گئے۔ تعارف ہوا۔ زباریہ کو وہ سب اچھے لگے، ملنسار اور ہنس مکھ۔ بس زباریہ کی وجہ سے دیر ہو گئی، سائم بتا رہا تھا۔ میری وجہ سے خوامخواہ؟ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ زیبی کو برا لگا تھا۔ میں تو کب سے تمہارے گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ ہاں تو 100 قسم کے بہانے بنانے پڑے، دانیال بھائی کے جانے کا انتظار کرنا پڑا۔ تو نہ بناتی بہانے؟ لڑنے کا موقع تو نہیں تھا مگر دونوں شروع ہو گئے۔ ردا اور طوبہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ کیوٹ لگ رہے تھے۔ بہانہ نہ کرتی تو وہ تمہارے ساتھ یہاں آنے دیتے؟
नादानिस्तगी में ज़ेबी ने खुद ही पोल खोल दिया था। रिदा को मुदाखलत करके याद दहानी करवाना पड़ी कि वो उसकी बर्थडे में आए हैं। वो शाम ज़ेबी के लिए एक यादगार शाम थी, एक नया तजर्बा, एक नया एहसास। उसने तुम्हें पहली बार आई लव यू कब बोला? लड़के स्विमिंग में बिजी हो गए तो तूबा ने अचानक सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जुबारिया पजल हो गई, जो एहसास खुद से भी छुपा कर रखा था वो तूबा कैसे जान गई? रहने दो, देखकर ही अंदाज़ा होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। वाकई? जुबारिया के पाँव ज़मीन से उठे। वो बिना पंख के उड़ान भरने वाली थी। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? तौलिए से बाल खुश करते साइम के हाथ रुके। उसने नागवारी से शहीर को देखा। शुक्र है लड़कियां घर के अंदर चली गई थीं। तुमसे किसने कहा वो मेरी गर्लफ्रेंड है? अच्छा, अब हमसे छुपाएगा बेटा? शहीर का लहजा साइम को अपने अंदर गुबार सा उठता महसूस हुआ। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मेरी सेटिंग करा दे। शहीर ने कमीनेपन की हद कर दी थी। मुराद ने बौखलाकर दोनों को देखा। शट अप, वो ऐसी लड़की नहीं है। साइम गुर्राया। तो मैं कौन सा वैसा लड़का हूँ? शहीर ने तौलिया कुर्सी पर उछाला। करवा दे यार, टाइम पास हो जाएगा। शहीर का हाथ साइम के कंधे पर आया और साइम का उसके मुंह पर, वो भी मुक्के की शक्ल में। वो टाइम पास टाइप लड़की नहीं है। रहने दे, अभी इशारा करूं तो ये लड़की मेरे साथ दोस्ती को तैयार हो जाए। जुबारिया के बारे में एक लफ्ज़ ना कहना। मैं ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसी लड़की? साइम उस पर पल पड़ा था। शोर सुनकर लड़कियां भी भागी आईं। अली और मुराद ने बमुश्किल दोनों को अलग किया था। इसे समझा देना, आइंदा ऐसी बात की तो दांत तोड़ दूंगा, वो गुर्राया। चलो ज़ेबी। साइम उसको धमकियां देता ज़ेबी का हाथ पकड़कर वहां से ले गया था। देख लूँगा तुम्हें भी और तुम्हारी ज़ेबी को भी, शहीर ने ज़मीन पर थूका। बरसों की दोस्ती मिनटों में मलिया मेट हुई। देख कर ही पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। आखिर अक्टूबर की खुनकी में रिदा की आवाज़ सरगोशी में ढल गई थी। कहीं रात की रानी हल्का सा मुस्काई। जुबारिया ने दोनों हाथ गालों पर रख लिए। क्या वाकई हमें देखकर पता चलता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? उसके गाल दहक रहे थे। हाथ हटाकर उसने गोद में रखे। अकब में टेक लगाकर तारों भरे आसमान से शिकवा किया। लेकिन उसने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उल्टा सारा रास्ता मुझसे लड़ता आया है। साइम की बातें याद करके वो बदमज़ा हो गई। घर वालों से झूठ बोलकर मेरे साथ आने की क्या ज़रूरत थी? शहीर का सारा गुस्सा ज़ेबी पर उतारा था। किसी पर तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा। मैंने कहा था क्या मुझे साथ लेकर आओ? ज़ेबी को भी गुस्सा आ गया था। ओके फाइन, सारी गलती मेरी है। साइम ने गुस्से में हारन पर हाथ रख दिया। ठीक है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम्हें कितना चाहती हूँ। उसने दिल ही दिल में साइम से बात ना करने की ठान ली थी। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि मैं सारा रास्ता ज़ेबी को डांटता आया हूँ। वो भी नाराज़ हो गई है। अपने कमरे में बैठा साइम अली से बात कर रहा था। इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? वो ज़ेबी से दोस्ती ही तो करना चाहता था। क्या हमारी तूबा और रिदा से दोस्ती नहीं है? उनकी बात अलग है यार। साइम झंझलाकर खड़ा हो गया। उनकी बात क्यों अलग है? अली ने ताज्जुब से पूछा, फिर खुद ही चौंक गया। बात सुन, तुझसे मोहब्बत करता है? नहीं यार, साइम गड़बड़ा गया। यकीनन यही बात है, तू उससे मोहब्बत करता है यार, वरना तुझे इतना बुरा भी ना लगता। सिर्फ मोहब्बत में दिल चाहता है कि महबूब को 7 पर्दों में छुपा ले, कोई हमारे सिवा उसे देखे भी ना। एक बार अपने अंदर झांक। जिन सवालों के जवाब बाहर नहीं मिलते उनके जवाब हमारे अंदर छुपे होते हैं। ज़रा दिल का दरवाज़ा तो खोल, कहीं प्रिंसेस अंदर तो छुपकर नहीं बैठी। अली जैसे जोश में बोलता चला गया। गुमसुम सा साइम अपने अंदर खुलते दरवाजे देख रहा था। हर दरवाज़ा एक आईना था और हर आईने में एक ही शबीह। वो प्रिंसेस कहाँ थी? वो तो क्वीन ऑफ द हार्ट थी। साइम बेखबरी में ही ज़ेर हो गया था। वो बहुत इन हमाक से पौधों को पानी दे रही थी और एक ही काम था जो वो इतना मगन होकर करती थी। गेट से अंदर आते साइम ने रुक कर उसे देखा। सफ़ेद ट्राउज़र और गुलाबी फूलों वाली शर्ट में मलबूस ज़ेबी पर किसी तितली का गुमान हुआ था। उसकी नज़रों के इर्तकाज़ पर ज़ेबी ने पलट कर देखा। एक बेसाख्ता मुस्कान उसके लबों पर खिली, फिर फ़ौरन ही गायब हो गई। मैं तो बात भी ना करूं। साइम उसके सामने आ खड़ा हुआ। जुबारिया पजल सी हो गई। देख ही इस तरह रहा था। हद हो गई यार, मुझे पहले ये एहसास क्यों ना हुआ? वो बड़बड़ाया।
کون سا احساس؟ میں ساری رات نہیں سویا، صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا۔ کیوں؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ساری رات صرف میرے بارے میں سوچو؟ وہ تنک کر بولی، نہ اپنے لفظوں پر غور کیا نہ سائم کی بات پر۔ اسے تو بس کل کی ڈانٹ کا بدلہ لینا تھا، کیونکہ میں تم سے جب محبت کا ادراک ہو گیا تھا تو اظہار میں کیا حرج تھا؟ مگر ہائے قسمت، روشانے کے ہاتھ بھی وہ ابھی چڑھا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی زیبی کو اس طرح ساتھ لے جاتے؟ سائم نے گہری سانس بھر کے زیبی کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کل آتے ہی ساری بات روشانے کو بتا کر خوب ڈانٹ کھائی تھی۔ میں کون سا زبردستی لے گیا تھا؟ شکل سے تو اچھے خاصے سمجھدار لگتے ہو، یہ تو بیوقوف تھی۔ زیبی نے دل ملا کر روشانے کو دیکھا۔ خود کو بیوقوف کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ میں ویسے بھی سمجھدار ہوں، اس لیے اس کو دوستوں میں لے گئے۔ سوری روشانے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم پر کوئی پابندی نہیں، ہم تمہارے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر اس طرح چھپ کر پارٹی میں گھر میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو تم دونوں کا حشر ہو جانا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ سائم بی سیریس۔ روشانے کو مزید غصہ آ گیا۔ اچھا بڑی بھی، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم دونوں کو معاف کر دو۔ سائم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بڑی بھی کس کو کہا ہے؟ وہاں اب نیا محاذ کھل گیا تھا۔ کمرے میں رکھا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اندر آتی زباریہ نے بیزاری سے انجان نمبر کو دیکھا۔ ہوگی کسی دور پار کے رشتہ دار کی کال۔ اب کہیں گی امی سے بات کروا دو۔ بیڈ پر بیٹھ کر کشن گود میں رکھا۔ ابھی ابھی رات کے کھانے کے برتن دھو کر آئی تھی۔ جب سے امتحان ختم ہوئے تھے یہ ڈیوٹی اسی کی لگی تھی۔ بیل دوبارہ بجنے لگی۔ زیبی کو کال پک کرنی ہی پڑی۔ زیبی، ایک انجان مردانہ آواز مگر لہجے کی حلاوت و نرمی، جیسے اس کا نام نہیں زبان پر شہد رکھا ہو۔ کون؟ وہ حیران ہوئی۔ جس کے لیے راتوں کی نیندیں اڑ گئی وہ پوچھ رہی ہے کون؟ او ہیلو، تم ہو کون؟ تعارف کروا رہے ہو یا؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو اپنا نام بھی بھول گیا ہوں۔ تو اپنے امی ابو سے کہو تمہارا نام پتہ تمہارے بازو پر کھدوا دیں۔ پاگل، پاگل تو تم نے مجھے بنا دیا ہے۔ مخمور لہجے نے زباریہ نے اب کے گھبرا کر کال کاٹی تھی۔ اسٹوپڈ، وہ موبائل رکھ کر لیٹی ہی تھی کہ میسیج آ گیا۔ آئی ایم سوری، شاید میں نے تمہیں ڈرایا۔ مجھے یہ سب ایک دم نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن سچ تو یہی ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے پہلی نظر کی محبت پر اعتبار آ گیا ہے۔ زباریہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ یقیناً سائم ہے، آواز بدل کر مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، ورنہ پہلے تو کبھی کوئی رانگ کال نہیں آئی۔ وہ ننگے پاؤں بالکنی میں آ گئی۔ ریلنگ کے پاس آتے ہی سائم کے کمرے کی کھڑکی اس کے سامنے تھی۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا سائم اور ہاتھ میں موبائل۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں سائم، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے۔ وہ مسکرا کر اندر آ گئی جہاں موبائل پھر سے گنگنایا تھا۔ اب کہ اس نے تسلی اور اطمینان سے میسیج پڑھا۔ میں برا لڑکا نہیں ہوں، بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو، زیبی نے مسکراہٹ دباتے لکھا۔ فرینڈ شپ کرو تو ہی سامنے آؤں گا، کھٹ سے جواب آیا۔ اسٹوپڈ، وہ تو کب کی ہو گئی۔ اسمائلنگ فیس کے ساتھ یہ میسیج شہیر کی موبائل سکرین پر جگمگایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اتنی جلدی پڑ گئی؟ اوہ گاڈ، یہ ہے اس لڑکی کی اوقات۔ اب مزہ آئے گا، اور مزہ چکھاؤں گا سائم کو۔ وہ اپنی کامیابی پر بے تحاشا خوش تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھا سائم علی کو میسیج کر رہا تھا۔ یار میں اسے آئی لو یو کہہ دوں۔ کھڑکیوں سے پردے سمیٹ دیے گئے تھے، روشنی پورے لاؤنج میں پھیلی تھی۔ اکتوبر کی دھوپ کو دیکھتے ہوئے آسودہ سی خاموشی کا احساس ہوتا تھا۔ سمینہ بیگم اور ساجدہ بیگم اپنی اپنی چائے کی پیالیاں پکڑے ناشتے کے بعد کی فراغت انجوائے کر رہی تھی کہ صفائی ہو چکی تھی، دوپہر کے کھانے میں ابھی دیر تھی۔ روشانے کمرے میں گھسی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور زیبی کو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ تم کہاں لور لور پھر رہی ہو؟ ماں کے ٹوکنے پر وہ بیزاری سے آ کر پاس بیٹھ گئی۔ کیا کروں، کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں سارا دن گھر کے کام ختم نہیں ہوتے اور انہیں کرنے کو کچھ نہیں ملتا۔ تائی امی شادی کر دیں۔ اس بے وقت اور نامعقول فرمائش پر تائی کے منہ سے چائے فوارے کی طرح نکلی۔ سمینہ بیگم بیٹی کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، کوئی اس طرح شادی کی فرمائش کرتا ہے؟ آپا اس کی عمر دیکھیں اور فرمائش سنیں، پالنے میں ہی نہ رخصت کر دیتی۔
समीना बेगम तिल मिलाई। अल्लाह अल्लाह, अपनी शादी की बात कौन कर रहा है? जेबी ने माथे पर हाथ मारा। मैं तो दानियाल भाई और रोशाने की बात कर रही हूँ। पूरी बात सुनती नहीं और डांटना शुरू कर देती हैं। वो नाराज़ होकर चली गई। बात तो ठीक है। साजिदा बेगम ने प्याली साइड पर रखी। आखिर हम किस बात की देर कर रहे हैं? मैं आज ही घर के मर्दों से बात करती हूँ। ऐसे कैसे? अभी तो कोई तैयारी ही नहीं है। समीना बेटी की माँ होने के नाते बौखला गई। तैयारियों का क्या है? घर की शादी है, मिल बांट कर लेंगे। आप तो लड़के की माँ हैं, हम ठहरे लड़की वाले। तैयारी तो करनी होगी। ना लड़की तुम्हारी ना लड़का, दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं खुद ही तैयारी कर लूँगी। साजिदा बेगम ने मोहब्बत और मान से समीना बेगम की सारी फिक्रें समेट लीं। चले, मेरा तो बोझ ही उतर गया। समीना बेगम मुस्कुरा दी। दानियाल ने लैपटॉप से नजरें हटाकर सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखा, जिसकी आंखों में बेसाख्ता खुशी छलक रही थी। दोनों हाथों की बंद मुट्ठियां उसके अंदर उमड़ता जोश जाहिर कर रही थी। दानियाल को उस पर बेहद प्यार आया, मगर अपना प्यार और मुस्कुराहट दोनों ही छुपा गया था। सेबी ने ताज्जुब से दानियाल की संजीदगी को देखा। आप एक्साइटेड नहीं हुए? इसमें एक्साइटमेंट की क्या बात है? आपकी शादी हो रही है। प्यारी लड़की, घर में शादी की एक प्रॉब्लम है। दानियाल ने लैपटॉप बंद कर दिया था। इसमें नयापन नहीं होता। वही लड़की, हजारों बार की देखी सूरत, जिसकी एक एक आदत, पसंद और नापसंद का भी पता होता है। आप ये रोशाने के बारे में कह रहे हैं? सेबी को यकीन नहीं आया था। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन आप तो उससे मोहब्बत करते थे। सदमे से जेबी का बुरा हाल हो गया था। साहिर है, मेरी कज़न है। बस, वो रोने वाली हो गई। बस, दानियाल ने मायूसी से होंठ दबाए। दानियाल भाई ने ये सब तुमसे कहा? रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाते साइम ने बेयकीनी से झूले पर बैठी जेबी को देखा, जिसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और साइम का दिल उनमें डूब डूब कर उभर रहा था। मैं रोशाने को कैसे बताऊं? जो कुछ उन्होंने कहा, वो रोशाने से मोहब्बत नहीं करते, वो उससे बोर हो गए हैं। और देखो, उन्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि वो ये सारी बातें मेरे यानी रोशाने की बहन के सामने कर रहे थे। मोहब्बत किसी से और शादी किसी और से। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। साइम गड़बड़ा गया और दरवाजे में खड़ी रोशाने के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने सब सुन लिया। सेबी घबराकर खड़ी हो गई। तुम्हें दानियाल के बारे में ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए। उन्हें मेरे सामने ये कहते शर्म आई थी? दुख भरी मासूमियत से कुछ इस तरह पूछा गया कि रोशाने चुप की चुप रह गई। उन्होंने कहा क्या? रोशाने के पूछने की देर थी कि वो चाबी की गुड़िया की तरह बजने लगी। साइम के लाख इशारों के बावजूद कुछ सच, कुछ जोश में मुबालगा आराई। रोशाने की रंगत फक हो गई। रोशाने, तुम इस शादी से इनकार कर दो। ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जिसमें मोहब्बत ही ना हो? और जुबारिया का जुमला मुकम्मल करने से पहले ही रोशाने जगह छोड़ गई थी। तुम लड़के होते ही बेवफा हो। किसी से मोहब्बत का इजहार करने से पहले 100 बार अपनी फीलिंग्स चेक करो। नज़ला बेचारे साइम पर गिरा। उसने घबराकर होंठ सी लिए। गुस्से से दानियाल का बुरा हाल था। मंगनी की अंगूठी उसके सामने पड़ी थी, जो अभी अभी रोशाने अपनी उंगली से उतार कर गई थी। तुम्हारी मंगेतर थी, मगर कभी नज़र भर के देखा नहीं। एक लफ्ज़ मोहब्बत का नहीं कहा। मैं समझती रही तुम्हारा मिजाज ही ऐसा है, मगर तुम्हें तो मुझसे उकताहट होने लगी थी। जब अंगूठी पहना रहे थे तब नहीं पता था यही बचपन वाली सूरत सारी ज़िंदगी देखना पड़ेगी। लेकिन जेबी ठीक कहती है। मैं इस बासी मोहब्बत को अपनी चाहतों के पानी से कब तक ताज़ा रखूँगी? लो, तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। उस वक्त अगर जेबी सामने होती तो वह ज़रूर ही उसे गंजा कर देता, मगर उसने कमाल तहम्मुल से काम लिया और बड़ी मासूमियत और दुख के साथ वो अपनी अंगूठी चची की हथेली पर रख आया था। और समीना बेगम तो जैसे जलते तवे पर जा बैठी थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रोशाने ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। वो इस तरह कैसे मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है? नीयत ख़राब होते देर कितनी लगती है। ज़रूर उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई होगी। जल्दी पर तेल डालने का काम जुबारिया बखूबी कर रही थी। मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी? रोशाने फूट फूट कर रो दी। इतनी जान निकल रही थी तो अंगूठी क्यों वापस की थी? अंदर आती समीना बेगम उसका जुमला सुनकर ही गुस्से में आ गई थी। तुम लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि अपनी मर्जी से फैसले करो? तुम्हें शर्म नहीं आई? अंगूठी दानियाल के मुंह पर मार आई हो।
मुंह पर तो नहीं मारी, मेज़ पर रख कर आई थी, जुबारिया ने जल्दी से वजाहत की और बेभाव की सुनी। उसे कमरा छोड़ना पड़ा। बाहर दानियाल किस बेफिक्री से बैठा जूस पी रहा था। खूब क्लास लगी? नहीं, अभी बाकी है। वो जल भुन गई। कोई बात नहीं, कसर मैं निकाल देता हूँ। अब जुबारिया इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी कि वहीं खड़ी रहती। दूसरे समीना बेगम ने रोशाने के 14 तबक रोशन कर दिए थे। लम्हों में अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। और दानियाल, उसे कैसे सॉरी करूँगी? उस बेवकूफ़ लड़की की बातों में आकर रिश्ता तोड़ने चली थी, जो आधी बात सुनकर पूरा समझती है और बिना तस्दीक आगे पहुंचा देती है। वो उसके हाथ का नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। गलती का एहसास पछतावे में ढल गया। लड़ लेती, झगड़ लेती, यूं अंगूठी तो वापस ना करती। खाली हाथ नहीं, उसका दिल हुआ था। आंटी, मैं इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। उस दिन की डांट के बाद से जुबारिया हमेशा फायका की मौजूदगी में ही आती थी। अच्छा लगता तो नहीं है, जूस लेकर आते, साइम ने जल भुनकर कहा। पिज़्ज़ा का आखिरी पीस जुबारिया के हाथ में था। सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। जिंदगी के मामलात इतनी गैर संजीदगी से हैंडल नहीं किए जाते, फायका बेगम ने नरमी से समझाया। अब बड़ी हो गई हो, रिश्तों की नज़ाकत समझो। उन्होंने ट्रे से जूस का गिलास उठाकर ज़ेबी को दिया। साइम अपना गिलास लेकर बैठ चुका था। वो मुझे बता देते कि मजाक कर रहे हैं, अम्मी को भी तो बताया। अब हौसला करो, कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएगा। कैसे? वो साइम की तरफ मुड़ी। रोशाने ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। दानियाल भाई शारजा जा रहे हैं और रोशाने की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो पहले तुम जाकर भाई से माजरत कर लो। उनका गुस्सा ठंडा हो गया तो खुद ब खुद रोशाने को मना लेंगे, फायका ने समझाया। हाँ, सारे फसाद की जड़ तो तुम हो, साइम ने बहुत रवानी से कहा था। ज़ेबी ने खा जाने वाली नज़रों से साइम को देखा। वो गड़बड़ा गया, मगर तीर कमान से निकल चुका था। क्या करें, तुम्हारी नस्ल खुद को इतना समझदार समझती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले किसी बड़े से मशवरा करना ही गवारा नहीं करती। हो सकता है तुम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, मगर तजर्बा आज भी बड़ों का ज़्यादा है, फायका ने समझाया। और उसने कान पकड़कर दानियाल से माफ़ी मांग ली थी। वो इतनी संजीदा, दुखी और शर्मिंदा लग रही थी कि दानियाल को हंसी आ गई। प्लीज़ आप रोशाने को माफ़ कर दें, उसका कोई कसूर नहीं, सारी गलती तो मेरी है। तो इस गलती की सज़ा क्या है? आप शारजा से मेरे लिए कुछ भी ना लाइएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी? दानियाल सचमुच मुतासिर हुआ। आप जो रोशाने के लिए लाएंगे मैं खुद उसमें से शेयर कर लूँगी, बेहद मासूमियत और उदासी से कहा गया था। किचन में खड़ी रोशाने ने ना जाने कितनी बार आंसू खुश्क किए थे और उसे देख देख कर जुबारिया को भी रोना आ रहा था और साथ में दानियाल पर गुस्सा भी। इतनी माफ़ी मांगने के बाद भी उन्होंने रोशाने से बात नहीं की थी, हालांकि आज उनकी फ़्लाइट थी। वो मुझसे बात किए बिना ही चला जाएगा। हाँ तो जाने दो, इतनी माफ़ी मांगने के बावजूद जो शख्स माफ़ नहीं कर सकता तो यकीन जानो वो किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकता। बस करो ज़ेबी, तुम पहले ही तुम्हारी बातों में आकर मैं बहुत नुकसान उठा चुकी हूँ। रोशाने उसी पर बरस पड़ी। ठीक कहा, दूसरों की बातों में आने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं। चौड़ी हथेली पर रखी अंगूठी उसके सामने थी। रोशाने सर उठाकर दानियाल का चेहरा भी ना देख पाई, बस शर्मिंदगी से अंगूठी को देखती रही। ज़ेबी ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। इसे पहन लो, क्योंकि जब रिश्ते बदलते हैं तो जज्बे भी बदल जाते हैं। जज्बे बदलें तो रिश्तों में ताजगी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। और आइंदा, उसने रोशाने का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाई, किसी की बातों में आकर अपने और मेरे रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश मत करना। ये बतौर ख़ास ज़ेबी को सुनाया गया था, जिसे असूलन अब तक किचन छोड़ देना चाहिए था। मैं बार बार रिंग नहीं पहनाऊंगा। रोशाने मुस्कुरा दी। भीगा भीगा सा मौसम एकदम चमकदार हो गया था। मोहब्बत की खूबसूरती एतबार है रोशाने, तुम्हें सारी दुनिया से हटकर सिर्फ मुझ पर एतबार करना चाहिए। वो कहकर चला गया। रोशाने खुलकर हंसी। तुमने देखा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत थी? सारा इल्ज़ाम मुझ पर रखकर चले गए। ज़ेबी के अपने ही एतराज़ थे। दानियाल के शारजा जाते ही जैसे सारे काम खुद ब खुद साइम के ज़िम्मे लग गए थे। वो आज़ादाना घर में पहले भी आता जाता था, मगर अब तो दिन में कई चक्कर लग जाते। ज़ेबी का रिज़ल्ट भी सबसे पहले उसी ने देखकर मुबारकबाद दी थी और ज़ेबी जैसे हवाओं में उड़ रही थी कि अब मैं कॉलेज जाऊंगी। अगले दिन किसी ने उसे बहुत से फूल और चॉकलेट भेजे थे और भेजने वाला अपना नाम लिखना भूल गया था।
کیا مصیبت ہے، وہ سامنے آ کر کہتا کیوں نہیں؟ زیبی چڑ گئی۔ کتنے خوبصورت پھول ہیں، کس نے بھجوائے ہیں؟ روشانے نہا کر نکلی تو وہ پھول پکڑے سترنگی ہو رہی تھی۔ اس نے خوشبو سے دامن چھڑا کر روشانے کو دیکھا اور مسکرائی۔ ابھی 2 دن پہلے تو سائم نے اچانک اس سے پوچھا تھا، اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو تم کیسے بتاؤ گی؟ میں کیوں بتاؤں گی، وہ مجھے بتائے گا۔ زیبی کھلکھلائی تھی۔ کیسے؟ پھول دے کر، چاکلیٹ لا کر، میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا کر۔ روشانے نے بے حد حیرت سے زیبی کو دیکھا اور ڈر گئی۔ یہ مسکراہٹ، آنکھوں میں کھلے خوابوں کے رنگ ناآشنا نہیں تھے۔ زیبی، روشانے نے ڈر کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہوا؟ یہ سب کس نے بھجوایا ہے؟ سائم ہی دے گا، اور کس نے دینا ہے؟ اچھا، روشانے ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ زباریہ گلدان میں پھول سجانے لگی تھی۔ پھول کیسے لگے؟ رات کو میسج آیا تھا۔ بہت اچھے تھے، مگر مزہ تو تب آتا جب سامنے آ کر دیتے۔ اتنی بے چینی؟ تو ٹھیک ہے، سامنے بھی آ جاؤں گا۔ وہ جواب ٹائپ کرتے کرتے بالکنی میں آ گئی، مگر جواب ادھورا رہ گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر بالکنی میں موجود سائم کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ زباریہ نے موبائل اسکرین کو دیکھا جہاں ایک اور میسج روشن ہوا تھا۔ وہ سائم نہیں تھا تو سائم کے مغالطے میں وہ آج تک کس سے باتیں کرتی رہی تھی؟ وہ اندر تک کانپ گئی۔ زیبی نے نمبر بلاک کر دیا، مگر انجان نمبروں سے پورا دن گھنٹیاں بجتی رہی تھیں۔ یہاں تک کہ شہیر غصے میں آ گیا۔ غصہ جو عقل سلب کر لیتا ہے، شیطان کا ہتھیار ہے اور انسان کو کچھ بھی کرنے پر اکساتا ہے۔ روشانے نے دانیال سے بات ختم کی ہی تھی کہ کھٹ کھٹ واٹس ایپ میسج آنے لگے۔ کس نے تصویریں بھیجی تھیں؟ روشانے نمبر پر غور کرتی تصویریں کھولتی گئی اور ساتھ ہی اس کا رنگ اڑتا گیا۔ زباریہ نہا کر نکلی تھی، تولیے سے بال خشک کرتے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں روشانے کا عکس دیکھ کر شرارت سے مسکرائی۔ دانیال بھائی نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تمہارا رنگ ہی اڑ گیا؟ روشانے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور موبائل اسکرین کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اب رنگ اڑنے کی باری زباریہ کی تھی۔ وہ اور سائم، تصویروں کی ایڈیٹنگ اس طرح کی گئی تھی کہ رومانٹک پوز بن گئے تھے۔ تولیہ زباریہ کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ کالج کینٹین پر علی، مراد اور سائم بیٹھے تھے۔ آج کا لنچ میری طرف سے ہے، شہیر ابھی ابھی آیا تھا۔ بہت مشکل سے دونوں کی بات چیت بحال ہوئی تھی، وہ بھی شہیر کے معذرت کرنے کے بعد۔ کس خوشی میں؟ علی نے پوچھا۔ زباریہ کے رزلٹ کی خوشی میں۔ وہ آرام سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ علی نے سائم کے چہرے پر غصے کی شدت کا اندازہ لگایا۔ دیکھ یار، بڑی مشکلوں سے ہمارا گروپ مکمل ہوا ہے، پلیز کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ کیا ہو گیا گائز؟ شہیر خباثت سے مسکرایا۔ میری اور زباریہ کی روزانہ چیٹ ہوتی ہے۔ سائم غصے سے کھڑا ہوا، کرسی دھکا کھا کر الٹ گئی۔ کینٹین پر اکا دکا اسٹوڈنٹس نے مڑ کر دیکھا۔ دیکھو اب تم اوور ری ایکٹ کر رہے ہو، شہیر نے دونوں ہاتھ صلح جو انداز میں کھڑے کیے۔ تمہارا اس کے ساتھ بریک اپ ہوا یا نہیں، مگر وہ میری گرل فرینڈ بن چکی ہے۔ اور بس، سائم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ شہیر پر پل پڑا۔ دوستوں نے بیچ بچاؤ کی بہت کوشش کی، مگر سائم نہیں رکا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے کرسی اٹھا کر شہیر کو دے ماری۔ شہیر کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ بمشکل کچھ لڑکوں نے سائم کو قابو کیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی زباریہ سے پوچھو، کیوں اپنے کمرے میں میرے بھیجے پھول سجا رکھے ہیں؟ شہیر کی بات پر ایک لمحے کو سائم سن ہو گیا تھا۔ تبھی پرنسپل کے آنے کی اطلاع پر لڑکے تتر بتر ہونے لگے۔ سائم شہیر کو گھورتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے زیبی؟ تم پارٹی میں گئی تھی یا یہ سب کرنے؟ روشانے کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے پیٹ کر رکھ دے۔ کیا میں یہ سب لے جا کر امی کو دکھاؤں؟ نہیں روشانے، پلیز اس طرح مت کرنا، یہ ساری تصویریں اس طرح نہیں، ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ جو کچھ بھی ہے، تمہاری ذرا سی بے احتیاطی تمہیں کہاں لے آئی ہے؟ روشانے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا، میں تو صرف سائم کے مغالطے میں۔ یہ مغالطے ہی تم جیسی لڑکیوں کو ڈبوتے ہیں، اتنی بے احتیاطی۔ اور اگر وہ سائم تھا بھی تو بھی تمہارا سائم کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم اس سے اس طرح آدھی رات کو چیٹ کرو۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی باتیں سنو۔ اسی لیے تو خاموش تھی۔ یہ خاموشی تھی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہاری غلطی پر مجھے پردہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، تبھی امی کو بتا دیتی۔ روشانے پلیز میری مدد کرو، اب میں کیا کروں؟ کیا مدد کروں؟ کس سے کہوں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔
سائم سے ہی بات کرتی ہوں، اس سارے میں وہ بھی ذمہ دار ہے۔ تبھی تیزی سے سائم اندر آیا، دونوں حیرت زدہ رہ گئیں۔ وہ گھر میں تو آتا تھا مگر اس طرح بے دھڑک کسی کے کمرے تک آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سائم کیا ہوا؟ روشانے نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کا کھلا گریبان، ماتھے پر بکھرے بال، آنکھوں کی وحشت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ سائم کیا ہوا؟ مگر سائم کی نظریں ان سے ہٹ کر سائڈ ٹیبل پر سجے پھولوں پر جم گئی تھیں۔ سائم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ روشانے اٹھ کر قریب آئی۔ سائم نے گردن گھما کر زباریہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اتنی بے چینی اور نفرت تھی کہ زباریہ اندر سے ہل ہی گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، تم سے بات کرنا تھی۔ دیکھو تم لوگوں کی ذرا سی بے وقوفی نے کیا دن دکھایا ہے۔ روشانے موبائل کی طرف پلٹی مگر سائم وہاں نہیں تھا اور زباریہ زرد چہرہ لیے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ آنکھ ملا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہا تھا جب پرنسپل صاحب مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا کالج میں پڑھنے کے بجائے لڑکیوں کی خاطر دوستوں کے سر پھاڑتا پھر رہا ہے۔ ابراہیم صاحب آگ بگولا ہو رہے تھے۔ فائقہ بیگم نے چونک کر سر اٹھایا۔ لڑکی؟ انہوں نے تعجب سے سر جھکا کر کھڑے سائم کو دیکھا۔ یہ نہیں پوچھو کہ وہ لڑکی کون ہے؟ سائم نے دل ہی دل میں موٹی موٹی گالیاں دی تھیں۔ کم وقت نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ زباریہ کی وجہ سے یہ سارا جھگڑا ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، زیبی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ سائم کے لہجے کی تیزی، آنکھوں میں امڑتا غصہ ابراہیم صاحب کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ فائقہ شاکڈ سی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے بیٹے کو دیکھے گئیں، جس کا قد باپ کے برابر آ گیا تھا۔ وہ زباریہ سے بہت ناراض تھا مگر اس طرح اس کا نام اچھلتا یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ غصے میں سیڑھیاں چڑھ گیا۔ باپ کی آواز نے اوپر تک تعقب کیا تھا۔ آج کے بعد نہ تم ان لوگوں کے گھر جاؤ گے نہ اس لڑکی سے کوئی تعلق رکھو گے۔ تعلق بچا ہی کب ہے؟ اوپر سائم نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ میں اسی لیے ان کی بڑھتی قربتوں کے خلاف تھی۔ کئی بار روکا، کئی بار ٹوکا۔ بچپن رخصت ہو گیا ہے، جوان ہو گئے ہو، اب یہ سب زیب نہیں دیتا۔ ابراہیم صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیسی عجیب بات ہے، میں بیٹے کی ماں ہو کر یہ سب محسوس کر گئی اور بیٹی والوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ مجھے سمینہ اور ساجدہ کو یہ سب بتانا ہوگا۔ ان کی آنکھیں کھلنا ضروری ہے، ورنہ کوئی اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم صرف اپنے بیٹے کے قدم روک لو۔ انہیں یہ جا کر سب بتاؤ گی تو کیا وہ تمہاری بات پر یقین کریں گے؟ ان کی نظروں میں تو وہ اب بھی چھوٹی سی بچی ہے۔ لیکن ہم تو خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر سائم کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس کے بعد وہ زباریہ کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ ابراہیم صاحب نے حتمی انداز میں کہا تو فائقہ بیگم کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا تھا۔ سائم، کتنے دنوں کے بعد وہ اسے بالکنی میں اکیلا نظر آیا تھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ واپسی کے لیے مڑا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ سائم، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لو۔ زیبی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ سائم نے پلٹ کر اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا، پھر پاس آیا۔ بہت کمال کی چیز ہو۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکاتے وہ پھنکارا۔ کتنی معصوم اور سادہ نظر آتی ہو۔ یا میری ہی نظر کا دھوکہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کسی بھی لڑکے سے دوستی کر لو گی بغیر جانے بوجھے؟ کوئی بھی تمہیں اپنی باتوں سے بہلا لے گا۔ میں نے کسی سے دوستی نہیں کی، وہ کرلائی۔ میرے علاوہ اور کس کس کو بے وقوف بنا رکھا ہے؟ شہیر نے اپنی اور زباریہ کی چیٹ سائم کو سینڈ کر دی تھی۔ وہ اسکرین شاٹ سائم کو ناگ کی طرح ڈس رہے تھے۔ اس طرح بات مت کرو۔ زیبی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو سائم نے یوں جھٹکا جیسے مردہ چھپکلی کو چھو لیا ہو۔ میں تمہاری خاطر اس لڑکے کو جان سے مارنے والا تھا۔ کالج سے نکالا جا سکتا تھا اور تم اس کے ساتھ چیٹ کرتی رہیں، دوستی کی پینگیں بڑھاتی رہیں۔ سائم، بلیو می، یہ سب اس طرح نہیں تھا، میں سمجھی وہ۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں تم پر کتنا ٹرسٹ کرتا تھا، پورے یقین سے کہا تھا میری زباریہ ایسی نہیں، مگر تم تو ویسی ہی نکلی۔ شہیر تمہیں کہتا تھا۔ نہیں، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تم وہ لڑکی نہیں ہو جس سے میں محبت کرتا تھا۔ محبت کا کھل کر اظہار بھی ہوا تو کس لمحے۔ تم وہ لڑکی ہو جس سے میں نفرت کرنے لگا ہوں۔ زیبی کھڑے کھڑے اپنے ہی پیروں میں گر گئی۔ سائم، میرے ساتھ اس طرح مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ مر جاؤ، سفاکی سے کہتے سائم نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے پورے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ بخار میں جلتے وہ نہ جانے کیا کیا بولے جاتی۔ روشانے پردے ڈال ڈال کر تھکنے لگی تھی۔
ماں باپ کی جان نکلی جا رہی تھی تو تایا تائی بولائے پھر رہے تھے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ روشانے نے کتنے جتنوں سے ان سب کو کمرے سے نکالا تھا تاکہ زیبی ایک بار کھل کر رو لے، اور وہ اتنا روئی تھی کہ روشانے کو لگا کہیں پھر سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ تبھی اسے گلے سے لگا کر سارے آنسو سمیٹ لیے۔ اس نے کہا تم مر جاؤ، مریں تمہارے دشمن، اور اس کے لیے مرو گی جو اتنے سارے لوگ تمہارے لیے پریشان ہیں، ان کا کیا؟ میں کیا کروں؟ اس کے ایک جملے میں محبت تھی اور دوسرے میں نفرت کے کوڑے برسانے لگا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اگر ایسا ہوتا تو تم پر یقین بھی کرتا۔ روشانہ اسے تسلی دیتے دیتے تھکنے لگی تھی۔ بھول جاؤ، اپنے قدم واپس موڑ لو، ویسے بھی یہ سب بہت جلدی تھا، میں تو پہلے ہی اس حق میں نہیں تھی، اور خدا کا شکر ادا کرو گھر کے بڑوں کو کسی بات کی خبر نہیں، ورنہ… بھئی کس بات کی خبر نہیں؟ باپ کی آواز پر دونوں چونک گئیں۔ سرمد صاحب دودھ کا گلاس لے کر آئے تھے۔ ابو آپ کیوں لائے؟ میں آ ہی رہی تھی۔ روشانہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں بھائی، آج تو میری گڑیا میرے ہاتھ سے دودھ پیے گی۔ سرمد صاحب روشانہ کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اپنا متورم چہرہ چھپانے کو زباریہ نے سر جھکا لیا تھا۔ رکھ دے ابو، میں تھوڑی دیر تک پی لوں گی۔ سرمد صاحب نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بہت پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ کوئی پریشانی ہے؟ زیبی کے حلق میں کچھ اٹک گیا، اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تم مجھے بہت پیاری ہو زیبی، بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے میں نے روشانہ کے حصے کی آدھی محبت بھی تمہیں دے دی۔ روشانہ مسکرا دی، وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، پھر بھی کبھی زیبی سے جیلس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود زیبی کو بہت چاہتی تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف یا کوئی بھی مشکل آئے تو اپنے باپ کو ضرور بتانا۔ سرمد صاحب اس کے سر پر بوسہ دے کر جا چکے تھے، مگر ان کی آواز اور لہجے کا اثر پورے ماحول پر چھا گیا تھا۔ کچھ لمحے بعد روشانہ کا ارتکاز زیبی کی سسکی سے ٹوٹا۔ وہ رو رہی تھی۔ اب بتاؤ، سائم کی خاطر ان لوگوں کو دکھی کر سکتی ہو؟ نہیں کر سکتی، لیکن میں صرف اتنا چاہتی ہوں سائم مجھے بری لڑکی نہ سمجھے۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ روشانہ زیبی کی بات پر طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اسے ہر صورت سائم سے بات کرنا ہوگی، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ سائم نے بائک نکال کر گیٹ بند کیا ہی تھا کہ سامنے روشانہ آ کھڑی ہوئی۔ روشانہ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ تم ہوتے کون ہو میری بہن کو اتنی باتیں سنانے والے؟ روشانہ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تم نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی؟ کیا سنتا؟ جو کچھ دیکھ آیا ہوں اس کے بعد سننے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ وہ شہیر کے دیے پھول اپنے کمرے میں سجائے بیٹھی تھی۔ وہ بھڑک اٹھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ پھول تم نے اسے بھیجے تھے۔ روشانہ کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ پوری لائن خالی تھی، سوائے ان خاموش درختوں کے جن پر نومبر کی صبح کی اولین کرنیں گر رہی تھی۔ سائم ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ تمہیں اس کی بات سننا چاہیے تھی۔ اسے لگا وہ نمبر تمہارا ہے اور تم اسے تنگ کرنے کے لیے میسج کر رہے ہو۔ وہ تم ہو یہی سمجھ کر وہ ہر بات کا جواب دیتی رہی، اور جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ تم نہیں کوئی اور ہے تو زیبی نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، اور اس بات کا بدلہ زیبی سے اس طرح لیا گیا۔ روشانہ کا تیز لہجہ آخر میں مدھم ہو گیا تھا۔ سائم متذبذب سا کھڑا بائک کی چابی کو گھورے گیا۔ میں نہیں کہتی کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی، مگر تم بھی تو ذمہ دار ہو۔ اسے دوستوں کی پارٹی میں کون لے کر گیا تھا؟ سائم نے لب بھینچ لیے۔ اسے دوستوں میں بیٹھ کر ڈسکس کون کرتا تھا؟ غلطی صرف اس کی نہیں ہے، مگر بھگت وہ اکیلی رہی ہے۔ لیکن کوئی لڑکی اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے کہ… اپنی غلطی کا ادراک تو ہو گیا تھا، مگر زباریہ لڑکی تھی، اسے زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، یہ سائم کا خیال تھا۔ روشانہ اداسی سے مسکرائی۔ کوئی لڑکی اتنی لاپرواہ نہیں ہوتی، مگر وہ ہو جاتی ہیں جنہیں محبت ہو جائے۔ روشانہ کی بات پر سائم نے تیزی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم زیبی سے رابطہ کرو۔ میں صرف اس کی پوزیشن کلیئر کرنے آئی تھی، تاکہ زیبی کے دل پہ دھرا بوجھ کم ہو جائے۔ روشانہ کہہ کر جا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بجھا بجھا بائک کو گھورتا رہا۔ نومبر کی ہلکی خن کے لیے خوشگوار سی شام تھی۔ سائم نے گلاس وال سے اندر جھانکا۔ لاؤنج کی ساری روشنیاں جل رہی تھیں، وہ سب کے سب ایک ساتھ بولنے کی کوشش میں کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ علی نے کہا تھا اندر مت آنا، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سائم نے سلائیڈنگ ڈور کو دھکیلا، وہ بے آواز کھلا اور ایک ساتھ سب کی آواز کا ریلا باہر کی طرف لپکا۔ وہ سب شہیر کو لتاڑ رہے تھے جو ان کے درمیان بیٹھا ڈھٹائی سے اعتراف کر رہا تھا۔
صرف اپنے دوست کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے یہ سب پلان کیا؟ دوست سے کس نے کہا تھا اس لڑکی کی وجہ سے مجھ سے جھگڑا کرے؟ ہاؤ ریڈیکولس! بدلہ لینے کے لیے تم کسی بھی لڑکی کو بدنام کر سکتے ہو؟ اپنی پتلی آواز میں چلانے لگی تھی ردا۔ فیملی ٹرمز نہ ہوتے تو آج شہیر ان کے گھر قدم رکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ علی کا خیال تھا کہ اب سائم اندر آئے گا۔ کسی بھی ممکنہ جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ لڑکیوں کو وہاں سے اٹھانا چاہتا تھا، مگر سائم واپس پلٹ گیا تھا۔ ستون سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی زیبی اس اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ ستون سے لپٹی گلابی پھولوں والی بیلوں پر خزاں کا سایہ نہیں پڑا تھا، سو پھولوں کا گلابی پن تازہ تھا۔ وہ اس بیل کے پاس کھڑی ہوتی تو اسی کا حصہ لگتی تھی، مگر آج اس کا مرجھایا کملایا چہرہ خزاں کی ساری اداسی سمیٹے ہوئے تھا۔ گیٹ سے باہر کوئی بائک تیزی سے گزری۔ زیبی کو وہ صبح یاد آ گئی جب سائم اس کے ایڈمیشن کروانے کے لیے لینے آیا تھا۔ ہم بائک پر جائیں گے؟ بالکل۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، لیکن تم آہستہ چلانا۔ بیٹھ تو گئی مگر جان ہوا ہو رہی تھی۔ مجھے آہستہ چلانے کی عادت نہیں۔ سائم نے شرارت سے سپیڈ بڑھائی تو زیبی چلانے لگی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہیں گراؤں گا نہیں، اور اگر گرے تو اکٹھے گریں گے۔ یعنی گرنا ضروری ہے؟ زیبی جل بھن گئی۔ زور سے پکڑو۔ زیبی نے کندھے سے اس کی شرٹ دبوچی۔ گلا گھونٹنے کو نہیں کہا، وہ بلبلایا، اور کچھ دور جا کر بائک واقعی سلپ ہو گئی تھی۔ یہ غنیمت تھا، سپیڈ سلو تھی۔ زیبی کی کوہنی چھل گئی تھی اور گھبراہٹ میں وہ زیبی کو ہی ڈانٹے گیا۔ اتنے عرصے سے بائک چلا رہا ہوں، کبھی نہیں گرا۔ تم ہر 2 منٹ کے بعد نعرہ لگا رہی تھی، گر جاؤں گی، گر جاؤں گی۔ اب گر گئے نا۔ اتنی بھی نیک نہیں ہوں کہ منہ سے نکلی ہر بات سچ ثابت ہو، لیکن میری بات تو سچ ثابت ہوئی کہ گرے تو اکٹھے گریں گے۔ زیبی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تم نے تو مجھے اپنی نظروں سے ہی گرا دیا ہے سائم۔ سائم نے چاہا اس کے آنسو سمیٹ لے۔ زباریہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ سائم کو دیکھ کر ایک لمحے کو یقین نہ کر پائی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زیبی، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ زیبی کی زرد رنگت نے سائم کو اندر تک بے چین کر دیا۔ تمہیں کیا؟ تمہارے نزدیک تو میں ایک بری لڑکی ہوں، کسی سے بھی دوستی کر لیتی ہوں۔ تمہیں چیٹ کر رہی ہوں، اس لیے تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو۔ وہ پھٹ پڑی۔ بکواس کر رہا تھا، غلطی پر تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ معاف کرنا تو ایک طرف، میں تو تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ سائم لپک کر سامنے آیا۔ پلیز زیبی، مجھے مار لو، گالیاں دے دو، لیکن اس طرح منہ پھیر کر مت جاؤ۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ سائم نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ زیبی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے عقب میں دروازہ کھلا اور روشانیں باہر آئی۔ سامنے کا منظر تیش دلانے والا تھا۔ سائم نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ اب کیا زیبی کی جان لوگے؟ میری بات تو سنیں۔ تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اس کے معصوم ذہن کو گندا کر کے اب باتیں بنانے آ گئے ہو۔ روشانے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہاری محبت پر لعنت بھیجتی ہوں، زیبی بفر کر چلائی۔ زیبی، روشانے ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ سائم ابراہیم، زیبی کو نہ تمہاری محبت سے غرض ہے نہ نفرت سے۔ اب یہاں سے چلے جاؤ یا کسی کو بلاؤں؟ سائم نے عقب میں زیبی کو دیکھا، اس نے منہ پھیر لیا۔ اب بات کرنے کا وقت نہیں تھا، وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ زیبی کو اس کے قدموں سے لپٹی تشنگی کا احساس ہوا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا، جو تمہاری عزت نہیں کرتا تمہیں بھی اس کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے روشانے کی بات غائب دماغی سے سنی تھی۔ گٹار کی اداسی بھری دھن کب سے اس کی کھڑکی پر دستک دے رہی تھی۔ ہر جنبش میں گویا سائم کا دل دھڑک رہا تھا۔ زیبی نے بے چینی سے کروٹ بدلی، مگر بے چینی روم روم میں اتر کر اسے بستر سے اٹھنے پر اکسانے لگی۔ سائم بالکنی میں ایزی چیئر پر نیم دراز آنکھیں بند کیے تھا۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے تاروں کو چھو رہی تھی۔ پورے چاند کی پیلی روشنی اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ چاندنی میں آج ٹھنڈک کا نیلگوں احساس زیادہ تھا۔ زیبی نے ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکا کر کینہ توز نظروں سے چاند کو گھورا۔ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اتنا جگمگائے، جب اس کے دل کی دنیا تاریک تھی تو اس چاند کو بھی بجھ جانا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سائم کا ہاتھ رکا، پھر اس نے آنکھیں کھول کر زیبی کو دیکھا۔ آس پاس کوئی اور نہیں رہتا؟ ڈسٹرب کر رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے تمہاری اس ٹن ٹن سے کسی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یوں لگتا ہے سر پر ہتھوڑے برس رہے ہیں۔ اور کبھی وہ کہتی تھی جب تک تمہارا میوزک نہ سن لوں مجھے تو نیند ہی نہیں آتی۔ سائم یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ اب اگر مجھے اس کی آواز آئی تو میں اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔
سائم کا تاثر بدل گیا۔ وہ اٹھا، بالکنی کے باہر والی ریلنگ کے پاس گیا۔ اگلا لمحہ زیبی کے لیے حیران کن تھا۔ گٹار نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اور وہ سکون سے پوچھ رہا تھا، بس یا کچھ اور؟ زباریہ بت بنی اسے دیکھے گئی۔ سائم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا کیا؟ تم نے بہت تھوڑا مانگا زیبی۔ اس وقت اگر کہتی سائم بالکنی سے نیچے کود جاؤ تو میں یہ بھی کر دیتا۔ تم پاگل ہو۔ محبت کرنے والے ہمیشہ دوسرا چانس دیتے ہیں زیبی۔ اگر مجھے نہ ملا تو میں زندگی کو دوسرا چانس نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ زیبی ڈر گئی۔ سائم نے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ ساری رات جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرتا رہا تھا۔ اگر مجھے دوسرا چانس نہ ملا تو میں زندگی کو دوسرا چانس نہیں دوں گا۔ کتنی بار نیند ٹوٹی، کتنی بار بالکنی سے اس کے کمرے میں جھانکا، مگر پردے کھینچے ہوئے تھے اور دوسری طرف تاریکی تھی۔ وہ اس کی خاطر اپنے سب سے پیاری چیز توڑ چکا تھا۔ صبح کی نرمل کومل کرنوں نے کھڑکی پر دستک دی تو اس نے کروٹ بدلی۔ نہ جانے کب رات کو آنکھ لگی، کب وہ سوئی۔ روشانی نیچے جا چکی تھی۔ اس نے حسب عادت اٹھ کر بالکنی کا دروازہ کھولا تو ششدر رہ گئی۔ ساری بالکنی دل کی شکل کے غباروں سے بھری تھی اور سب کے سب اس سے معافی کے طلبگار تھے۔ اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی۔ رات کی جذباتی کیفیت رات کے ساتھ تمام ہوئی۔ انا پھر سے آڑے آ گئی۔ اس نے ایک ایک غبارہ پھوڑا۔ سائم نے بے حد دل گرفتی سے دل کے ٹکڑے جمع کیے تھے۔ کتنے دنوں کے بعد وہ کالج کے لیے تیار ہوئی تھی۔ سمینہ بیگم نے اس کی پسند کا ناشتہ بنایا مگر اس نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ساجدہ بیگم نے آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونکی اور مٹھی بھر چھلے ہوئے بادام اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے جو اس نے وین میں بیٹھتے ہی ساتھ والی لڑکی کو تھما دیے۔ کاش میری تائی بھی ایسی ہوتی۔ وہ آہ بھرتے سارے بادام چبا گئی۔ زیبی مسکرا کر باہر دیکھنے لگی، پھر بری طرح چونک گئی۔ اس کی بائک وین کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ پھر وہ عین سامنے آیا۔ اس کی جیکٹ پر "آئی ایم سوری" لکھا تھا۔ پاگل، وہ بڑبڑائی۔ دوسرے لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سائم نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور اوپر باندھ کر معافی مانگی تھی۔ وین والے نے گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ سائم کی بائک ذیلی سڑک پر مڑ گئی۔ زیبی کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ لڑکیاں کھلکھلاتی کھسر پھسر کرتی بائک والے پر تبصرے کر رہی تھی۔ زیبی ساری رات جاگتی رہی۔ اچانک لائٹ چلی گئی مگر اس کے اندر سائم کی چاہتوں کے دیے جگر جگر کرنے لگے تھے۔ اس نے کروٹ بدل کر ہتھیلی گال کے نیچے رکھ لی۔ کیا کروں؟ جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اتنا گلٹی فیل کر رہا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر میں نے اب بھی اسے معاف نہیں کیا تو کہیں وہ کچھ غلط نہ کر لے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ نہیں، اس طرح نہیں، عجیب لگے گا، لیکن اسے کیسے بتاؤں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے؟ بہت سوچ کر اس نے اپنی ساری پاکٹ منی خرچ کر دی، بلکہ کچھ پیسے اسے ادھار بھی لینے پڑے تھے۔ بے موسمی بارش تھی، محبوب کی اولین سرگوشی جیسی، بے آواز مگر دل کو باندھ لینے والی۔ سائم اپنے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سمیٹتے کمرے میں داخل ہوا۔ ارادہ تھا کپڑے بدل کر گھر میں ہی رہے گا، تبھی دوستوں سے جان چھڑا کر گھر آ گیا تھا۔ بیڈ پر پڑے نئے گٹار کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے قریب آیا۔ آج اس کا برتھ ڈے نہیں تھا، پھر اتنا قیمتی گفٹ کس کی طرف سے آیا تھا؟ اس نے گٹار پر رکھا کارڈ اٹھایا۔ سفید پھولوں سے مزین کارڈ اس کے لیے نامانوس نہیں تھا۔ اتنی محبت اس کے لیے کون رکھتا تھا؟ اس نے تیزی سے کارڈ اٹھا کر کھولا۔ اب میرے کہنے پر بھی مت توڑنا، ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور پرامس کرو اس پر بننے والی ہر دھن صرف میرے لیے ہوگی۔ کیا یاد کرو گے؟ زباریہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یاہو! سائم نے اچھل کر نعرہ لگایا۔ اسے گویا دوبارہ زندگی مل گئی تھی۔ زباریہ نے اپنے کمرے میں گٹار کی دھن سنی تو کھل کر ہنسی۔ کمرے میں آتی روشانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت دنوں کے بعد فضا میں بکھری دھن سنی اور ڈر گئی۔ زباریہ کی ہنسی اور اس انجان دھن میں کتنی مماثلت تھی۔ کبھی درد سی، کبھی زرد سی، زندگی بے نام تھی، کہیں چاہتے ہوئی مہرباں، ہاتھ پڑھ کر تھامتی۔ ایک وہ نظر، ایک وہ نگاہ، روح میں شامل اس طرح، بن گیا افسانہ ایک بات سے پہلی دفعہ، پا لیا ہے ٹھکانہ۔ وہ بارش میں تتلی کی طرح اڑ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک بار تتلی کے پر بھیگ جائیں تو پھر اڑان کبھی مقدر نہیں بنتی۔ ان دونوں کے درمیان پانی کا پردہ حائل تھا۔
और साइम की खूबसूरत आवाज़ पानी में बिना पायल की अटखेलियाँ करती थी। ना कोई डर ना खौफ, बस मोहब्बत उनके साथ महवे रक्स थी। फिर वो खामोश हो गया। ज़ेबी रुक कर उसे देखने लगी। बारिश की आवाज़ सारे माहौल पर छा गई। वो कदम कदम चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। ज़ेबी को पहली बार अपनी हालत का एहसास हुआ तो वो खुद में सिमट गई। साइम उसके सामने घुटने के बल बैठा और इशारे से जेब से रिंग केस निकाला। उसमें से रिंग निकालकर उसके सामने की। रिंग कहीं नहीं थी, मगर ज़ेबी ने एक नाज के साथ अपना हाथ आगे कर दिया। साइम ने उसके हाथ में रिंग पहना दी। अंदर से बाहर आती फ़ायका बेगम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बस पल भर को उनकी आंख लगी और यहाँ सारा मंजर ही बदल गया। ये क्या हो रहा है? फ़ायका की आवाज़ पर दोनों को होश आया। ज़ुबारिया अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई उनके पास आई। आंटी, मैं आपके लिए पकोड़े लाई थी, मगर ये साइम का बच्चा सब खा गया। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी शर्म नहीं है? फ़ायका बेगम ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ डाला। अभी अभी जो देखा था वो किसी सूरत हजम नहीं हो सकता था। ज़ुबारिया का रंग फक हो गया। और तुम? वो साइम की तरफ मुड़ी। सब कुछ भूल गए? ये वही लड़की है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त को भी। मम्मा बस, साइम चिल्लाया। यही मैं कह रही हूँ, अब बस। पानी सर से ऊंचा हो गया है और तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने ज़ुबारिया का बाजू दबोचा। उसने मदद तलब निगाहों से साइम को देखा। ये अब क्या कर रही हैं? फॉर गॉड सेक हमारी बात तो सुने। बहुत सुन ली, अब तो जाकर उनकी आंखें खोलूँगी जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो चिल्लाया। आंटी प्लीज़, ज़ुबारिया गिड़गिड़ाई। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं अभी कुछ कर बैठूँगा। बेटे की आवाज़, ज़ुबारिया की इल्तिजाएं, कुछ भी काम नहीं आया। मौसम की मुनासबत से रोशाने ने पकोड़े बना लिए थे, अनारदाने और पुदीने की चटनी के साथ। साजिदा और समीना बेगम बड़ी फरागत से बैठी चाय के साथ इंजॉय कर रही थी। ज़ेबी कहाँ गायब है? उसे भी बुला लो, साजिदा बेगम ने पूछा तो जवाब किचन से निकलती रोशाने ने दिया। आपको तो पता है इस मौसम की दीवानी है। पकोड़े लेकर बालकनी में चली गई थी। जाओ उसे बुला लो, सबके साथ बैठे, समीना बेगम ने कहा, मगर साजिदा बेगम ने रोक दिया। रहने दो, मौसम भी उम्र के साथ इंजॉय किए जाते हैं। अब हम तुम तो बारिश में भीगने से रहे। सर्दियों की बारिश है, नमूनिया करवा लेगी। जाओ उसे आवाज़ दो, समीना बेगम ने तशवीश से कहा। तभी फ़ायका बेगम ज़ुबारिया को घसीटती अंदर आईं। रोशाने का दिल बंद सा हो गया। ज़ुबारिया उनके घर कब गई? संभालें इसे, फ़ायका ने ज़ेबी को समीना की तरफ धक्का दिया। फ़ायका, क्या हुआ? उसने फिर कोई शरारत कर दी? शरारत? फ़ायका बेगम ने ताज्जुब से दोहराया। शरारत की उम्र से बाहर आ गई है। क्या हुआ? साजिदा बेगम को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। सुना था बेटी पैदा हो जाए तो माएँ सोते में भी जागती हैं। आप कैसी माँ हैं जो जागते में भी सो रही हैं? ये क्या कहे जा रही हो? समीना बेगम ने गड़बड़ाकर अपने पीछे छुपी ज़ुबारिया को देखना चाहा। मेरे साइम को अपने अशारों पर नचा रही है आपकी ये मासूम बेटी। बारिश में उसकी बाहों में बाहें डाले रिश्ते पक्के हो रहे थे। बस करो फ़ायका, कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्यों मेरी मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रही हो? साजिदा बेगम तड़प गईं। रोशाने होंठ काटने लगी। दोनों की कब सुलह हुई, कब बात यहाँ तक पहुँची, वो लाइल्म रही। अब छुप क्यों रही हो? सामने आकर माँ को बताओ, बारिश में क्या हो रहा था। ज़ुबारिया मज़ीद माँ के पीछे छुप गई। बस बहुत हो गया फ़ायका, समीना बेगम भड़क कर खड़ी हुई। बेटे की माँ होने पर इतना गरूर? तुम कुछ भी कहती रहोगी और मैं खामोशी से सुनती रहूँगी? अगर तुम्हारे बेटे की नीयत में फितूर है तो इसका इल्ज़ाम हमें मत दो। अरे हम तो घर का बच्चा समझकर यहाँ आने जाने देते थे। क्या पता था हमारी ही बेटी पर नज़र रखे हुए था। हद हो गई, फ़ायका बेगम ने गोया सर पीट लिया। जब ये कोई गुल खिलाएगी तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। इसने तो ना जाने किस किस को बेवकूफ़ बना रखा है। मैं तो इस जैसी लड़की को कभी अपनी बहू ना बनाऊं। संभाल कर रखो तुम्हारे बेटे जैसे तो मैं ज़ुबारिया पर से वार कर फेंक दूं। ज़ुबारिया ने तड़प कर माँ को देखा। अब क्या बताती, वो तो अपना आप साइम पर वारने को तैयार थी। एक दिन तुम्हारा यही गरूर खाक में मिलेगा। फ़ायका बेगम गुस्से से पलटी तो अकब में खड़े दानियाल को देखकर जहाँ वो रुकी वहीं रोशाने के कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। ये सब क्या हो रहा है? दानियाल वहीं बैग छोड़कर आगे बढ़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए। इनकी छोटी अकल में तो कोई बात आएगी नहीं। कुछ तुम ही घर की इज्जत का ख्याल कर लेना। वो सारा गुस्सा निकाल कर चली गई। दानियल की पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा था। रोशाने का दिल चाहा वो भी ज़ुबारिया की तरह माँ के पीछे छुप जाए। दानियल ने ज़ुबारिया को देखा तो वो डरकर मिनमिनाई।
دانیال بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ کوئی جاہل عورت نہیں ہے، ملازم پیشہ سینسیبل خاتون ہے، اتنی گھٹیا بات کیسے کر گئیں؟ کچھ نہیں ہوا، رائی کا پہاڑ بنا رہی ہیں، ساجدہ بیگم نے ٹالنا چاہا، بیٹا پردیس سے واپس آیا تھا۔ رائی کا پہاڑ تبھی بنتا ہے جب رائی ہوتی ہے، دانیال نے دانت پیسے۔ میں تو صرف پکوڑے دینے گئی تھی، یہ بچی ہے جو محلے میں تھالیاں بانٹنے جاتی ہے، بند کریں یہ تماشا، آج کے بعد یہ کالونی میں نہیں جائے گی، جہاں جانا ہے آپ کے ساتھ جائے۔ وہ زور سے گرجا اور سب نے خاموشی سے سن لیا، کچھ غلط ہونے کا احساس اندر ہی اندر سب کو ہو رہا تھا۔ اس رات سمینہ بیگم نے زباریہ کو بہت کچھ سمجھایا تھا، زمانے کی اونچ نیچ، خود کو ڈھانپ کر رکھو، کسی بھی لڑکے کے ساتھ فری ہو کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ انہیں یہ سب بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنی غلطی کو خود ہی تسلیم کیا تھا۔ زباریہ قائل ہوئی یا نہیں، بس خاموشی سے سنتی رہی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جاہلوں کی طرح ہنگامہ کرنے کی؟ سائم نے الگ گھر میں توڑ پھوڑ مچا رکھی تھی، جب سمجھانے سے نہیں سمجھو گے تو جاہلوں والی حرکتیں ہی کروں گی۔ وہ پہلے ہی چڑی ہوئی تھی، میں نے صرف اپنی پسند کا اظہار کیا تھا، کوئی کورٹ میرج نہیں کر لی تھی۔ قد سے اونچا نہ ہوتا تو فائقہ بیگم تھپڑ رسید کر دیتی۔ سائم میں تمہاری ماں ہوں، دشمن نہیں، کام تو سارے دشمنوں والے ہی کیے ہیں۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ فائقہ بیگم سر پکڑ کر رہ گئیں۔ کیا کروں، یہ بچے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ رات کو ابراہیم صاحب کو ساری کتھا سنائی۔ تمہیں ان کے گھر جا کر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابراہیم صاحب سنتے ہی بگڑ گئے۔ بیٹا ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور میں ان کے گھر جا کر بات بھی نہ کرتی، پہلے ہی پردے ڈال ڈال کر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میری نظروں کے سامنے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ فائقہ کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سچ مچ تو نہیں پہنا دی تھی، اور سائم کی انگوٹھی پہنا دینے سے زباریہ ہماری بہو تو نہیں بن گئی، یعنی خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھتی۔ فائقہ سائم لڑکا ہے اور اس عمر میں لڑکے ایسی حرکتیں کرتے ہی ہیں، ان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کو لگام ڈالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی نا، بچوں کو شتر بے مہار تو نہیں چھوڑ سکتے۔ چلو پھر تم ڈال لو لگام۔ ابراہیم صاحب نے غصے سے تکیہ ٹھیک کیا اور لیٹ گئے۔ فائقہ بیگم نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ خاموشی میں اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تو گھبرا کر پوچھنے لگی، ابراہیم کیا میں نے کچھ زیادہ کر دیا؟ اب یہ تو تمہارا بیٹا ہی تمہیں بتائے گا۔ ابراہیم صاحب نے بازو آنکھوں پر رکھ کر گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ دروازہ سمینہ بیگم نے کھولا تھا۔ سائم کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی۔ وہ بیچارہ، آنٹی ایک بار میری بات تو سنیں، میں امی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ مگر سمینہ بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی، صرف اپنی سنائی اور دل کھول کر سنائی تھی۔ سائم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ آج کے بعد اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کروں گی۔ میری معصوم بچی کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ تمہاری ماں 100 بار میری دہلیز پر ناک رگڑے تو بھی زباریہ کا رشتہ نہ دوں۔ دروازہ سائم کے منہ پر بند ہوا اور ساتھ ہی اس کا کھلا منہ بھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ وہ گھر واپس آیا۔ شکر ہے فائقہ بیگم سامنے نہ تھیں، ورنہ ماں کے ساتھ مزید بدتمیزی کر جاتا۔ زباریہ کا نمبر ملایا مگر وہ بھی بند جا رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز تتر بتر تھی، حتیٰ کہ الماری کے کپڑے تک زمین پر پڑے تھے۔ خود وہ اتنے ہی بکھرے حلیے کے ساتھ بیڈ پر اوندھا پڑا تھا۔ پاس پڑے گٹار پر بے خیالی میں انگلیاں مارتا وہ اس وقت ابراہیم صاحب کو اتنا برا لگا کہ دل چاہا ایک بار تو چپل اتار کر اپنے ابا جی کی زبان میں اس سے بات کریں۔ فائقہ بیگم نے یہی بات سمجھا کر بھیجا تھا کہ خدا کے واسطے اپنے ابا جی کے انداز میں بات نہ کیجیے گا۔ سائم، وہ ان کے پکارنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا، انگلیاں بددستور حرکت میں تھیں۔ اپنے باپ کو ایک طرف کر کے میری بات سنو۔ انہوں نے دانت پیستے حتی الامکان لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی۔ باپ کو ایک طرف ہٹا دیا تو بات کس کی سنوں گا؟ سائم سیدھا ہوا اور ابراہیم صاحب نے غصے سے اس کو دیکھا۔ ماں کے ساتھ اتنا مس بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ اور جو انہوں نے زباریہ کے گھر والوں کے ساتھ کیا، وہ تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے؟ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اس کا قد باپ سے 2 انچ اوپر ہی تھا۔ انہوں نے خود کو اندر سے کمزور پڑتے محسوس کیا۔ سائم کی سرخ آنکھوں میں کوئی لحاظ، کوئی مروت نہ تھی۔ شاید وہ تنہائی میں روتا رہا تھا۔ ان کے اندر پدرانہ شفقت نے تڑپ کر انگڑائی لی۔ صرف اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اس نے تمہارے دوست کو بھی، ابراہیم صاحب کا لہجہ پست تھا، وہ سب میری غلطی تھی، میری وجہ سے زیبی کو وہ سب فیس کرنا پڑا۔ اس نے غصے سے بات کی۔
ابراہیم صاحب نے پاس آ کر سائم کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارنا چاہے مگر جھجک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جب سے جوان ہوا تھا یہ لاڈ پیار تو کبھی کیے ہی نہ تھے۔ ایک بار اس کے دوستوں کے سامنے یہ حرکت کر بیٹھے تھے، وہ چڑ گیا۔ پاپا میں بڑا ہو گیا ہوں، پلیز یہ بچوں والے لاڈ میرے دوستوں کے سامنے مت کیا کریں۔ چلو مان لیا وہ لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن ہم ابھی سے یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ ابھی تم نے اپنا کالج سٹارٹ کیا ہے، لمبا سفر ہے۔ اس دوران نہ جانے کتنی لڑکیاں تمہاری زندگی میں آئیں گی، کالج، یونیورسٹی، کیریئر۔ تم ہر اچھی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ پاپا میں سائم اس عمر کے فیصلے اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ پاپا میں اس سے محبت کرتا ہوں، کم از کم آپ میرے اور زباریہ کے ریلیشن شپ کو تو سمجھیں۔ اس نے جس بے باکی سے اعتراف کیا انہیں غصہ آ ہی گیا۔ کیا ریلیشن شپ؟ ٹائم پاس کا بہانہ، سستے جذبات کی تسکین۔ اس پر بات کرو یا سمجھاؤ تو ایک سے ایک دلیل لے آئیں گے۔ ایک وہ دور تھا کہ لڑکے لڑکی کے تعلقات پر خاندان کے خاندان ڈوب مرتے تھے۔ ہاں تو اب وہ دور نہیں رہا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ ابراہیم صاحب کے اندر ان کے ابا جی انگڑائی لے کر جاگے۔ فوکسڈ آن یور اسٹڈیز، زباریہ، میوزک سب ایک طرف رکھو۔ جب شادی کی عمر آئے گی تو دیکھ بھی لیں گے اور تم سے پوچھ بھی لیں گے، سنا تم نے؟ وہ غصے سے وارننگ دے کر کمرے سے ہی نکل گئے کہ مزید دماغ کھپانا ضیاء لگا تھا۔ سن لیا ہے؟ سائم نے غصے سے تکیہ اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ زیبی بے دلی سے دانیال کی لائی ہوئی چیزیں دیکھ رہی تھی، بیگز، پرفیومز، جولری۔ اتنی لمبی لسٹ دی تھی مگر اب دل میں خوشی نہ تھی تو اتنی مہنگی چیزیں بیکار لگ رہی تھیں۔ تمہاری وجہ سے گھر میں کتنی ٹینشن پھیلی ہوئی ہے۔ گھر والوں سے زیادہ روشانے کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ اس نے پورے 2 دن زیبی سے بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ زیبی سے زیادہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتی تھی۔ آج بات کی تو لیکچر شروع کر دیا۔ زیبی نے بے دلی سے خود پر پرفیوم چھڑکا۔ گھر والے کب تک تم پر ٹرسٹ کرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو بات کھل ہی جائے گی۔ اور تم دونوں بارش میں کیا کر رہے تھے جو آنٹی فائقہ اتنا بھڑک اٹھی؟ پھر وہی قصہ۔ زیبی جھنجھلا گئی۔ کچھ نہیں کر رہے تھے، آنٹی کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، جب بھی موقع ملا کوئی نہ کوئی بات سنا دیتی تھی۔ زیبی اب بھی سنبھل جاؤ۔ اور کتنا سنبھلوں؟ 3 دن سے سائم کی شکل نہیں دیکھی، ملنا بند ہے، بات چیت بند ہے۔ پتہ نہیں دنیا محبت کی اتنا خلاف کیوں ہے۔ محبت میں جو بے وقوفیاں سرزد ہوتی ہیں دنیا اس کے خلاف ہے، روشانے نے ترنت جواب دیا۔ اچھا اب بس بھی کرو روشانے، اور کتنا ڈانٹو گی؟ زیبی چڑ کر بولی۔ روشانے جھنجھلا کر کمرے سے نکل گئی۔ شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھینس کے آگے بین بجا رہی ہے۔ روشانے کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ دن تھوڑے اور تیاریاں بہت تھیں۔ دن رات بازاروں کے چکر لگ رہے تھے تو قدرتی طور پر زباریہ کی طرف سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ یوں بھی اس دن کے بعد سے سائم کسی کو نظر ہی نہیں آیا تھا۔ بالکنی کا دروازہ تو کھلا تھا جو بازار جانے سے پہلے روشانے لاک کرنا بھول گئی تھی۔ تبھی تو دونوں آمنے سامنے تھے۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ سائم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ روشانے کے قبضے میں رہتا ہے۔ کب ان محترمہ کی شادی ہوگی؟ وہ چڑ گیا۔ شادی کے بعد بھی محترمہ یہیں رہیں گی۔ زیبی مسکرائی۔ کمرہ بدلیں گی یا اس کا بھی ارادہ نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ زیبی کو ہنسی آ گئی۔ شکر ہے تمہاری مسکراہٹ تو دیکھی۔ سائم اندر تک پرسکون ہوا تھا۔ فائقہ آنٹی نے میرے بارے میں بہت بری باتیں کہی ہیں، امی کئی بار روئی تھیں۔ زیبی سنجیدہ ہو گئی۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو معذرت کرنے آیا تھا۔ سائم تمہارے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں تو کرتا ہوں، یہی کافی ہے۔ سائم تم بدل تو نہیں جاؤ گے؟ دھوپ مکانوں کی چھتوں سے اتر کر دیوار کے سائے میں چھپنے لگی تھی۔ زرد شام میں وہ عمل تاس لگ رہی تھی۔ سائم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ لڑکے بدل جاتے ہیں۔ لڑکیاں نہیں بدلتی؟ نہیں، کیونکہ لڑکیاں وقتی دوستی پر نہیں ساری عمر ساتھ نبھانے پر یقین رکھتی ہیں۔ زباریہ کا سنجیدہ گھبرایا چہرہ سائم کو بہت حسین لگا۔ زیبی، اس سے قبل کہ وہ اس کی ہتھیلی پر یقین کا لمحہ رکھتا نیچے سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ زیبی گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ مجھے جانا ہوگا۔ جانتا ہوں، سنڈریلا کے 12 بج گئے ہیں۔ زیبی مسکرا کر جانے لگی تھی کہ سائم نے پکار لیا۔ وہ بالکنی کے دروازے پر رکی اور پلٹی۔ مائی لو فار یو از سو پیور۔ سائم نے 2 انگلیوں کو لبوں سے چھو کر اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زیبی ایک خوبصورت لمحہ چرا کر نیچے آ گئی تھی۔ زرد شام اس کے دل میں اداسی نہ بھر سکی تھی۔ پورے گھر میں سفید اور پیلے پھولوں سے آرائش کی گئی تھی۔ آرائش صرف گھر کے اندر تھی،
کہ زبیر صاحب کو نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ لڑکیوں نے ڈھولک پیٹ پیٹ کر ہتھیلیاں سرخ کر لی تھیں، مگر مجال ہے کسی کو گانے کا ایک بول بھی پورا آیا ہو۔ ایک ہمارا دور تھا، ایک کاپی پر سارے مشہور گانے لکھے ہوتے تھے، ساری رات ڈھولک بجاتے، رات ختم ہو جاتی مگر گانے ختم نہ ہوتے تھے۔ ساجدہ بیگم کی باتوں پر روشانے منہ موڑ کر مسکرانے لگی۔ مائیوں کے پیلے غرارہ سوٹ میں میک اپ کے بغیر چہرہ معصومیت اور شرمیلے پن کے امتزاج سے چمک رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، زیبی کو بلاؤ، اب ڈانس کریں، ایک کزن نے ڈھولک کھسکا دی۔ وہ نو میک اپ لک کے لیے ڈھیر سارا میک اپ منہ پر تھوپ رہی ہوگی۔ دوسری ہنسی، لیکن زباریہ میک اپ تھوپنے سے فارغ ہو کر سائم کو ویڈیو کال کر رہی تھی۔ اس شادی کے لیے دونوں نے ڈھیروں پلانز بنائے تھے، اب سائم شامل نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن تھا وہ اسے شامل نہ کرتی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ گلابی اور پیلے کام والے شرارہ کرتی میں وہ چھوٹی سی دلہن لگ رہی تھی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ نظر اتارنے کو دل کر رہا ہے۔ تم تو تائی امی جیسی باتیں کرنے لگے، وہ کھلکھلائی۔ تمہاری تائی امی اور کیا کرتی؟ ماتھا چوم کر گلے سے لگاتی، وہ روانی سے بولی اور سائم کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ زباریہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ تم ایسی باتیں کرو گے تو میں کال بند کر دوں گی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں جا رہی ہوں، نیچے سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ جلدی جلدی جھمکیاں پہننے لگی۔ چوڑیاں کیوں نہیں پہنی؟ تم نے دلائی ہی نہیں۔ اس نے سامنے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ہاں میں لے کر آتا اور ساتھ دانیال بھائی کے تھپڑ بھی کھاتا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں رسک نہ ہو۔ زیبی نے جیولری باکس کے ساتھ رکھا سیل فون اٹھایا۔ اوکے دین ویٹ اینڈ واچ۔ سائم نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ زیبی اس بات پر الجھی۔ تبھی اس کی نٹ کھٹ سی کزنس نے ہلہ بول دیا۔ سب نے مل کر گروپ ڈانس جو کرنا تھا۔ تائی امی، مائیوں کا رنگ پیلا کیوں ہوتا ہے؟ زیبی نے روشانے کے پاس بیٹھتے ہی سوال کیا۔ وہ مسکرا دیں۔ پیلا رنگ بہار کی علامت ہے، خوشی اور شادمانی کا رنگ ہے، آنے والی زندگی میں خوشیوں کی نوید ہے۔ وہ اپنی دھیمی آواز میں گنگنانے لگیں۔ ماہیا وے سرسوں ابھی پھولی ہے، وہ پہلی نظر تیری بھولے گی نہ بھولی ہے۔ سب کھلکھلا کر ہنسے اور آواز سے آواز ملانے لگے۔ روشانے دوپٹے میں چھپ کر اپنی مسکان چھپانے لگی۔ زباریہ کے موبائل کی اسکرین چمکی۔ اپنے کمرے میں آؤ۔ یا اللہ، اب یہ کیا کرنے والا ہے؟ زیبی نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھا، سب کے سب محو تھے۔ وہ چپکے سے کھسکی۔ کمرے میں اس کے بیڈ پر کوسو قزا کے ساتوں رنگ بکھرے تھے۔ اتنی چوڑیاں، کانچ کی نازک چوڑیوں سے منعکس ہوتی شعاعیں اس کی آنکھوں کو جگمگا رہی تھیں۔ زیبی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ انگلیوں کی پوروں نے ریشمی کانچ کو نہیں، کسی کے دل میں موجود اس کی محبت کو چھوا تھا۔ وہ کوسے قزا کے رنگوں میں بھیگنے لگی۔ موبائل اسکرین روشن ہوئی۔ یہ چوڑیاں نہیں، میری محبت کے رنگ ہیں۔ چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی مگر میری محبت کے رنگ ہمیشہ تمہیں اپنے حصار میں رکھیں گے۔ زباریہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے کمرے میں موجود ساری کزنس سو چکی تھیں، آڑی ترچھی، کوئی یہاں کوئی وہاں۔ وہ خاموشی سے ننگے پاؤں ان سب کو پھلانگتی لاؤنج میں آ گئی۔ دلہن کے لیے سجائے مائیوں کے جھولے پر اس وقت ساجدہ بیگم خراٹے لے رہی تھی۔ اور اگر میں یہ جھولا زور سے ہلا دوں؟ زیبی کو اس خیال سے گدگدی ہوئی۔ ہونٹوں پر پھوٹتی ہنسی کو دباتی وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ بچا ہوا کھانا سمیٹا جا چکا تھا۔ زیبی نے باربیکیو کے سارے لوازمات ایک پلیٹ میں بھرے اور اوون چلا دیا۔ چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی مگر میری محبت کے رنگ ہمیشہ تمہیں اپنے حصار میں رکھیں گے۔ اپنی کلائی میں پہنی چوڑیوں کو دیکھ کر مسکائی۔ اسی رازداری سے وہ ٹرے اٹھائے بالکنی میں آئی تو ایک لمحے کو مبہوت رہ گئی۔ نومبر کی سرد رات کے تاریک آسمان پر لینٹرن روشن تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں اوپر ہی اوپر جاتے دیکھتی رہی اور سائم اس کو۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی کاغذ کی قندیل فضا کے سپرد کی۔ زیبی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہوا کی شرارت سے اس کی فراخ پیشانی پر بال بکھر رہے تھے۔ زیبی پاس آئی تو سائم نے اس کی چوڑیوں کو چھوتے ہوئے آنکھوں میں جھانکا۔ کتنی پیاری آنکھیں ہیں تمہاری، ہزار جگنوؤں کی روشنی جیسے چرا لی ہو۔ کتنی قندیلیں ان میں جلی بجھی ہوں گی، اور ایک میرا بیچارہ دل، نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے، بس ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک میرا بیچارہ دل، کائنات میں جیسے ان آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ ان آنکھوں میں جگنوؤں کی تابانی تھی اور آسمان پر روشن کاغذ کی قندیلیں جو دور بہت دور تھیں۔ زیبی کو لگتا تھا بس وہ ہے اور سائم۔
लेकिन वहाँ कोई तीसरा भी था जिसके अंदर ये मंजर देखकर भांभड़ जलने लगे थे, और वही आग, वही जलन तीसरे से चौथे की तरफ मुंतकिल हुई। मोबाइल स्क्रीन जगमगाई। दानियाल ने हैरत से उस मैसेज को पढ़ा। एक आंधी थी जो चली। उसका दिमाग गर्दो गुबार से अट गया। एक बगोले की तरह वो बालकनी की तरफ बढ़ा। अगर वो मंजर ऐसा ही हुआ जो उसने चंद लफ्ज़ों में पढ़ा था तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना मज़े का बारबेक्यू था, तुम्हारे बगैर कैसे खाती? साइम ने पहला निवाला ज़ेबी को खुद खिलाया था और दूसरे की नौबत नहीं आई थी। दानियाल का पहला थप्पड़ ज़ेबी के गाल पर पड़ा था और दूसरा साइम के। ज़ेबी कुछ बोल ना पाई थी और साइम को दानियाल ने कुछ बोलने नहीं दिया था। वो ज़ेबी को खींचता हुआ रोशाने के कमरे में लाया। एक वही कमरा मेहमानों से खाली था ताकि माइयों की दुल्हन सुकून से अपनी नींद पूरी कर सके। वो पीला दुपट्टा ओढ़े रुपहले ख्वाब बुन रही थी। हड़बड़ाकर उठ बैठी। संभालो इस बेशरम लड़की को। दानियाल ने ज़ेबी को रोशाने के पास धक्का दिया। दानियाल, क्या हुआ? मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? उस दिन उसकी माँ आकर हंगामा करती है और आज मुझे मैसेज करके कहती है अपनी लड़की को संभालो। मगर इस घर की औरतों ने तो आंखें और कान बंद कर रखे हैं। इसका मतलब फ़ायका आंटी ठीक कह रही थी। रोशाने के अंदर खतरे की घंटियां बजीं। उसने हवास बाख्ता होकर रोती हुई ज़ेबी को देखा तो गाल पर छपी 5 उंगलियों का निशान भी नज़रों की गिरफ्त में आ गया। जिस ज़ेबी को कभी किसी ने सख्त लफ्ज़ ना कहा हो, उसे आज थप्पड़ पड़ा था। वो लगता क्या है जिसके साथ आधी रात को बालकनी में खड़ी थी। दानियाल ज़ेबी की तरफ लपका। रोशाने लाशऊरी तौर पर दोनों के दरमियान हायल हुई। तुम भी इसके साथ मिली हुई हो? ऐसा नहीं है, प्लीज़ दानियाल, तहम्मुल से बात करें। घर मेहमानों से भरा हुआ है। ज़ेबी पूरी की पूरी उसके पीछे छुप गई थी। इसे नहीं पता घर मेहमानों से भरा हुआ है? अगर मेरी जगह कोई और ये मंजर देख लेता। इसका अपना कमरा, वहाँ सब मौजूद हैं। ओ मेरे खुदा, वो अपने ही सर के बाल नोचने को था। नहीं, अब बात यहाँ नहीं रुकेगी। मैं चाचा जान और चाची से अभी बात करूँगा। वो वापसी के लिए मुड़ा और रोशाने तीर की तरह लपक कर उसके सामने आई और दोनों हाथ जोड़ दिए। दानियाल शशतर रह गया। वो मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोली थी, मगर उसके जुड़े हाथ, कपकपाते लब और आंसू भरी आंखें, वो बेबस हो गया। उसने दूसरी बार नज़रबाजों में चेहरा छुपाए ज़ेबी को देखा और गुस्से से कमरा छोड़ गया। रोशाने की अटकी सांस बहाल हुई। हालांकि वो जानती थी ये सब वक्ती बंद है जो जल्द ही सैलाब में बह जाएगा। माथे से पसीना साफ करते उसने मुड़कर ज़ेबी को देखा और थके थके अंदाज में पास आकर बैठ गई। वो चले गए हैं। रोशाने की आवाज़ पर ज़ेबी ने सर उठाया। क्या हुआ था? रोशाने ने बहुत तहम्मुल से सवाल किया। कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ साइम के लिए बारबेक्यू लेकर गई थी। एक सानिये को रुककर रोशाने ने अपने अंदर उमड़ते गुस्से को जब्त किया। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है अब आगे क्या होगा? तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सदके मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी दाव पर लग गई है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ज़ेबी को शर्मिंदगी हुई। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और दानियाल तुम्हारे हर फेल का जिम्मेदार मुझे भी समझते हैं, जैसे ये सब तुम मेरी शह पर कर रही हो। तुम उन्हें प्यार से समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। ज़ेबी ने अपनी दानिश में बेहतरीन मशवरा दिया और रोशाने फट पड़ी। प्यार प्यार प्यार, ज़िंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता ज़ेबी। माँ बाप की इज्जत, उनका मार्क और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ मानी रखती है। लेकिन मैं ये सब किससे कह रही हूँ? वो थक हार कर कोने में कुशन पर जा बैठी। ज़ेबी ने उसे चोर नज़रों से देखा। यकीनन ये दानियाल भाई से मोहब्बत नहीं करती, तभी इसे मेरी फीलिंग्स समझ में नहीं आती, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते। बड़े से गर्म तेल के कड़ाहे में जब पूरी गिरती तो छन की आवाज़ आती, घी के छींटे उड़ते और मेहमान बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग लेते। ये तमाशा सुबह से चल रहा था। हलवाई बच्चों की दिलचस्पी से बेनियाज अपने काम में मगन था। मुलाजिम भाग भाग कर गर्मा गर्म नाश्ता अंदर मेहमानों को सर्व कर रहे थे। ये सारा हंगामा घर के पिछले छोटे से सेहन में जारी था। दानियाल कब से सुतून के साथ खड़ा ये देख रहा था, मगर जहन की स्क्रीन पर रात का मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह घूम रहा था। उसकी सुर्ख आंखें रत जगह की गमाज थीं। सेबी को उसने उंगली पकड़कर चलाया था, कंधे पर बिठाकर खिलाया था। वो उसके सर के बाल नोच देती तो वो थप्पड़ मार देता,
मगर उस थप्पड़ और रात वाले थप्पड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो प्यार भरा थप्पड़ खाकर ज़ेबी रोती ज़मीन पर लेट जाती तो वो उसके आंसू साफ करता, पुचकार कर फिर से कंधे पर बिठा लेता। क्या अब भी वो ये आंसू साफ कर सकता था? गम और गुस्से से उसकी मुट्ठियां भिज गई थीं। अरे भाई, कोई दुल्हा मियाँ को भी नाश्ता करवा दे। सरमद साहब की आवाज़ पर वह चौंक कर पलटा। सरमद साहब उसका चेहरा देखकर ठिठक गए। क्या हुआ दानियाल? अभी तो कुछ नहीं हुआ। चेहरे के साथ साथ लहजा भी अजीब हो गया। कुछ होने वाला है। सरमद साहब डर गए। दानियाल ने फौरन खुद को संभाला और बदिक्कत मुस्कुराया। जी, मेरी शादी होने वाली है। हद करते हो मियाँ, सबकी होती है और तुम्हें तो हम अपनी हीरा लड़की दे रहे हैं। जी। तभी साजिदा बेगम बुलाई हुई आई। लो दानियाल, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? नाश्ता कर लिया है तो रोशाने को पार्लर छोड़ आओ। ये ड्यूटी भी मेरी है। वो बेजार हुआ और उसके लहजे पर सरमद साहब के सामने साजिदा बेगम शर्मिंदा हो गई। मगर वो फौरन ही बोल उठे, बच्चियों को पार्लर मैं छोड़ दूंगा। आप दानियाल को अपनी तैयारी करने दें। सरमद साहब दानियाल का कंधा थपथपाकर चले गए तो उन्होंने गौर से बेटे को देखा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चिढ़कर वहां से चला गया। अभी घोड़ी चढ़ा नहीं है, मिजाज आसमान को छूने लगे। वो बड़बड़ाकर मुलाजिमों की तरफ मतवज्जा हो गई। समीना बेगम कमरे में दाखिल हुई तो पहली नज़र जुबारिया पर पड़ी, जो तकिए को बाजुओं में दबोचे सो रही थी। कुछ भी था, लेकिन सुबह सुबह उसकी आंख लग गई और रोशाने उसने पूरी रात पलक नहीं झपकी थी। मुस्तकबिल के रुपहले ख्वाबों की जगह अंदेशे थे जो उसे टहलाते रहे थे। ये रात को तुम्हारे पास आ गई थी। हद है ज़ेबी। ज़ेबी, उठ जाओ। सबीना बेगम ने उसके ऊपर से कंबल खींचा तो वो हड़बड़ाकर जागी। क्या हुआ? डर क्यों गई हो? सारा घर नाश्ता करके फारिग हो गया है और तुम अभी तक सो रही हो। समीना बेगम जल्दी जल्दी कंबल को तह लगाने लगी। ज़ेबी ने गर्दन घुमाकर रोशाने को देखा और नहाकर अपने गीले बालों में कंघा फेर रही थी। नाश्ता भिजवा रही हूँ, नाश्ता करो और रोशाने के साथ पार्लर चली जाओ। अम्मी, मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी, ज़ेबी ने आहिस्तगी से कहा। वह अभी दानियल का सामना नहीं करना चाहती थी। बहन के साथ तो जाओगी ना, उसे अकेले तो नहीं भेज सकते। समीना बेगम कहकर कमरे से निकलते निकलते रुक गईं। नज़र रोशाने पर थी। क्या बात है रोशनी, रात ठीक से सोई नहीं? जी अम्मी, नींद नहीं आई, वह आहिस्तगी से बोली। ज़ेबी ने चोर नज़रों से उसे देखा। बेटा, कोई टेंशन है? समीना बेगम पास आई। नहीं अम्मी, कोई टेंशन नहीं, उसने आंसू पी लिए। होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने पास आकर पेशानी चूमी। नाश्ता अच्छी तरह करो और पार्लर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बहन का और अपना नाश्ता लेकर आओ ज़ेबी। मैं मेहमानों को देख लूँ ज़रा। मैं उनकी फ़िक्र करूँ या तुम लोगों की? वो जाते जाते जुबारिया को लताड़ गईं। रोशाने, ज़ेबी के पुकारने पर वो बगैर जवाब दिए उठकर अपना पार्लर ले जाने वाला बैग तैयार करने लगी। प्लीज़, आप अपनी शादी के दिन मुझसे नाराज़ तो ना हो। मेरी वजह से अपनी खुशी क्यों ख़राब कर रही हो? खुशी? बैग में जेवर का डब्बा फेंक कर वो मुड़ी। मेरी शक्ल देखो। दानियाल जो तूफान उठाने वाला है, उससे मेरा दिल अभी से कांप रहा है। ऐसे में लड़कियां खूबसूरत बातें सोचती हैं कि उनका होने वाला दूल्हा ये कहेगा वो कहेगा, और मैं यहाँ अपनी छोटी बहन की बेवकूफ़ियों का बोझ उठाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है आगे क्या होने वाला है? रोशाने फट पड़ी थी। ये सारी बातें तुम रात को भी मुझे कह चुकी हो, वो बेजारी से बोली। रोशाने को मज़ीद गुस्सा आया, मगर उसके बोलने से पहले ही उनकी कज़न मोबाइल उठाए आ गई। ज़ेबी, तुम्हारा फ़ोन बार बार बज रहा है, किसी साइम की कॉल है। उसने शोखी से आंखें झपकाईं। रोशाने ने मोबाइल हाथ से ले लिया। हाँ, हमारे हमसाए हैं, मैंने उनसे कुछ चीज़ें मंगवाने का कहा था। ज़ेबी बेड से उतरकर करीब आई। कज़न के जाते ही रोशाने ने कॉल अटेंड की थी। ज़ेबी, तुम ठीक हो? दानियल भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? साइम का लहजा बताता था दानियल का थप्पड़ सारी रात उसके गाल पर सुलगता रहा था। फिर भी उसे खुद से ज़्यादा ज़ेबी की फिक्र थी। क्यों हमारी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? रोशाने फट पड़ी। तुम तो लड़के हो, सारा कुछ करके भी पाक साफ रहोगे, मगर ज़ेबी तुम्हारे नाम से बदनाम हो गई तो कहीं की नहीं रहेगी। ज़ेबी निचला होंठ चबाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि रोशाने साइम से ऐसी बातें करे, मगर रोक भी तो नहीं सकती थी।
روشانے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں فلرٹ نہیں کر رہا، ہم دونوں شادی کریں گے۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی ماں سے پوچھو، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ زیبی سے نفرت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تم دونوں کو ڈانٹ لیتی، مار لیتی، مگر کبھی دانیال کو میسج نہ کرتی۔ سائم ششدر رہ گیا۔ تو کیا مما نے؟ سمجھ جاؤ سائم، تم دونوں کے راستے الگ ہیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا کا واسطہ زباریہ کا پیچھا چھوڑ دو۔ قطعی لہجے میں کہہ کر روشانے نے کال کاٹ دی تھی، پھر موبائل اپنے بیگ میں ڈال کر زپ بند کر دی۔ روشانے تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زیبی رونے والی ہو گئی۔ شٹ اپ! روشانے غصے سے چلائی اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ امی مجھے زیبی سے شادی کرنا ہے۔ جہاں فائقہ بیگم کے ہاتھ سے چھری چھوٹی، وہیں گرم چائے کا گھونٹ ابراہیم صاحب کے ہونٹ چلا گیا۔ اتوار کا دن تھا اور فائقہ کو آج بہت کچھ بنا کر فریز کرنا تھا، تبھی وہ صبح سے کچن میں بزی تھی۔ سائم ویسے بھی چھٹی کے دن دیر سے ناشتہ کرتا تھا اور کچھ رات کے غصے میں انہوں نے آواز بھی نہیں دی تھی۔ یہی خیال تھا کہ رات دانیال نے ان کی عقل ٹھکانے لگا دی تھی تو اب شرمندگی سے نیچے نہیں آ رہا ہوگا، مگر اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے فائقہ نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو بیٹا، تمہاری عمر ہے شادی کی؟ انہوں نے ہنس کر بات ٹالنا چاہی۔ فار گاڈ سیک، مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں، بس زیبی کے گھر رشتہ لے کر جائیں، بس ہماری منگنی ہو جائے۔ سائم کی ہٹ دھرمی پر فائقہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ اس زیبی کے گھر رشتہ لے کر جاؤں جس کی ماں نے کہا تھا میں سائم جیسے لڑکے اپنی بیٹی کے سر سے وار کر پھینک دوں؟ میرا بیٹا اتنا فالتو ہے کیا؟ آپ کو اپنے بیٹے کی جتنی پرواہ ہے مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا ہے۔ اتنا بدلحاظ لہجہ کہ ابراہیم صاحب کو بے اختیار اسے ٹوکنا پڑا۔ اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ مائیں ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے تو میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ کیا کہا تھا دانیال بھائی کو فون کر کے؟ میں نے صرف میسج کیا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ بیٹے کی جرح انہیں اور تپا گئی۔ اپنی بہن کے کرتوت آ کر دیکھو، یہ لکھا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا تھا، وہ چلایا۔ آپ نے زیبی اور میری پوزیشن مشکوک کر دی ہے۔ میں نہیں جانتا، آپ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں اور ان سے معافی مانگے۔ ماں کو ان کے قدموں میں لے جا کر بٹھا دو، کوئی شرم کوئی حیا کرو۔ امی آپ جا رہی ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں، وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہماری بہو بن سکے۔ بات بڑھتی چلی گئی، لحاظ مروت سب اٹھ گئے۔ فائقہ کو ماں ہونے کا مان تھا تو سائم کو اکلوتا ہونے کا زوم، اور یہ زوم اتنا بڑا تھا کہ ماں کا مان ٹوٹ گیا۔ سائم نے غصے میں گھر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین ہے شادی کی پہلی رات تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ روشانے نے گہری سانس بھر کے نظریں اٹھائیں۔ سنہری کام والی شیروانی میں ملبوس آج بھی اس کے سامنے اس گھر کا بڑا بیٹا بیٹھا تھا۔ کون کہتا ہے رشتے بدل جائیں تو جذبے بھی بدل جاتے ہیں؟ اس نے اپنے اندر کی کرلاہٹ کا گلا گھونٹا۔ نادان ہے، سمجھ جائے گی۔ اسے سائم سے ملنے سے منع کیا تھا۔ اب منع کیا ہے؟ اب تک ملتی آئی تھی، بچپن کی دوستی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے۔ اب ایک دم سے پابندیاں لگی ہیں تو دونوں تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ اس معاملے کو روایتی سوچ کے ساتھ دیکھیں گے تو کبھی ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔ مدھم لہجے میں بولتے وہ زیبی کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ پورے فنکشن میں دانیال سے گھبراتی زیبی کسی ایک رسم میں بھی شامل نہیں ہوئی تھی۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے ایک طرف چھپی رہی۔ لیکن کب تک؟ دونوں کو اسی گھر میں رہنا تھا، آمنا سامنا ہو ہی جاتا۔ میں اس سے بات کروں گا، اسے سمجھنا ہوگا۔ کھلونوں سے کھیلتے کھیلتے گھر کی عزت کے ساتھ کھیلنے لگی ہے۔ دونوں کے درمیان چپ کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ خاموش لمحے وقت کی گود میں گرتے ماضی بنتے جا رہے تھے۔ روشانے نے اس چپ سے ہاتھ چھڑایا تو چوڑیاں کھنکھنا اٹھیں۔ دانیال نے چونک کر دیکھا تو نظر ہنائی ہاتھوں پر گئی۔ دانیال نے بے اختیار روشانے کو دیکھا۔ روشانے کو نہیں، اپنی دلہن کو۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روشانے خود میں سمٹ گئی۔ چلو نئی زندگی کا آغاز نئے انداز اور نئے اعتراف سے کرتے ہیں۔ جب امی نے مجھ سے پہلی بار پوچھا کہ میں تمہاری شادی روشانے سے کرنا چاہتی ہوں تو تم نے اس دن فیروزی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، رشتے بدل جائیں تو جذبے ہی بدل جاتے ہیں۔ کچن سے مزیدار خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ناشتے میں کون سی ایسی چیز تھی جو سمینا بیگم نے نہیں بنوائی تھی؟
ساجدہ بیگم دروازے میں کھڑی سمینہ بیگم کی افراتفری دیکھ کر مسکراتی رہیں۔ لگتا ہے آج کچھ خاص اہتمام ہے۔ ہاں، لڑکی کے میکے سے ناشتہ جائے گا، خاص تو ہوگا۔ وہ ہنس پڑی۔ دیکھ لو، اب خود ہی ہمیں سسرال والے بنا رہی ہو۔ دونوں آپس میں نوک جھونک کر کے سمدھن والے رشتے کو انجوائے کر رہی تھی۔ روشانے کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہونٹوں پر کھلی مسکان دیکھ کر زباریہ نے خود کو پرسکون ہوتا محسوس کیا۔ لپک کر اس کے گال چوم لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں خوش دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں، ورنہ ساری رات یہی سوچتی رہی تمہیں بھی میری وجہ سے نہ جانے کیا سننا پڑا ہوگا، لیکن لگتا ہے انہوں نے کچھ اور ہی سنا ڈالا۔ زیبی نے شوخی سے کوہنی ماری۔ دونوں کاریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ بہت مشکل سے سمجھایا ہے، بس یوں سمجھو اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب تم سائم سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی؟ نہیں رکھوں گی، آئی پرامس۔ اس نے محض روشانے کو مطمئن کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہی کچن میں داخل ہوئیں۔ سمینہ بیگم روشانے کو دیکھ کر نہال ہوئیں تو ساجدہ بیگم نے فٹ سے بلائیں لیں۔ کچھ آ کر ہاتھ بٹا دو۔ سمینہ بیگم نے زیبی کو ٹوکا جو فرینچ ٹوسٹ دیکھ کر بے قرار ہوئی تھی۔ یہ آ تو گئی ہے، اس نے باقی ہاٹ پاٹ کھولنے شروع کر دیے۔ ہاں، ایک دن کی دلہن کو کچن میں کھڑا کر دوں۔ سمینہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ اب تو مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی تائی امی۔ اس نے حسب عادت مدد چاہی، مگر انہوں نے آرام سے روشانے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھئی میں تو اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں، تم ماں بیٹی آپس میں نمٹ لو۔ زباریہ منہ کھولے انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ منہ بند کر لو۔ انہوں نے تو روشانے پر پورا پورا قبضہ کر لیا ہے۔ ایسا ہی ہونا ہے، اب ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ دانیال نے زباریہ کو اکیلے بٹھا کر بہت کچھ سمجھایا تھا۔ اس کی کم عمری، خاندان کی عزت، لڑکیوں کی ذمہ داریاں، وہ خاموشی سے گردن جھکائے سنتی رہی۔ اسے ڈر تھا معاملہ بڑوں تک نہ چلا جائے یا دانیال اس کا کالج جانا بند نہ کر دے۔ بس اتنا یاد رکھنا زیبی بچے، ماں باپ کے ٹرسٹ کے سہارے گھر سے نکلتی ہو، کبھی اسے مت گنوانا۔ اس ٹرسٹ پر اتنی سی بھی دراڑ آئی تو کوئی تم پر زندگی بھر اعتبار نہیں کرے گا۔ جب تم اس عمر میں پہنچو گی کہ اپنے فیصلے خود کر سکو تو یقین جانو اس دن میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جی، میں اب آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ خوب پڑھو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ وہ وقت ہوگا جب تم اپنے بارے میں خود فیصلے کا اختیار رکھو گی، لیکن اس وقت اس عمر میں جب ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے، ہم تمہیں فیصلے کا اختیار نہیں دے سکتے۔ ابھی تمہیں اپنے پیرنٹس کی بات سننا ہوگی، ہماری بات سننا ہوگی۔ وہ بھائی سے زیادہ باپ بن کر سمجھا رہا تھا۔ وہ سمجھی تھی یا نہیں، لیکن اس نے بہت سے وعدے ضرور کر لیے تھے۔ تم نے میری خاطر گھر چھوڑ دیا؟ بالآخر موبائل زیبی کے ہاتھ لگ ہی گیا تھا اور پہلی اطلاع یہی ملی۔ اب تم کہاں ہو؟ فی الحال مراد کے گھر ہوں، مگر گھر والوں کو یہ نہیں معلوم، تم بھی مت بتانا۔ وہ کون سا مجھ سے پوچھنے آئیں گے، لیکن تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس طرح تو فائقہ آنٹی مزید میرے خلاف ہو جائیں گی۔ حالانکہ پہلا خیال دل میں یہی آیا تھا کہ اچھی بات ہے، اب فائقہ آنٹی کو میری اہمیت کا احساس ہوگا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، بس اتنا بتاؤ پروپوزل آیا تو ساتھ دو گی نا میرا؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، مگر وہ متذبذب تھی۔ اتنی جلدی منگنی، رشتہ، شادی، اس بارے میں تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، بس صاف کہہ دینا تم مجھے پسند کرتی ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مما کی کالز آ رہی ہیں، میں نے 2 دن سے ان سے بات نہیں کی، تو اب لگتا ہے میری بات سن لیں گی۔ اور سائم کو لگتا نہیں، پورا یقین تھا کہ اب وہ اپنی بات منوا لے گا۔ وہ مراد کے گھر کے لان میں تھا، ساری روشنیاں جل رہی تھیں، جس کے گرد پروانے چکرا چکرا کر گر رہے تھے۔ سردی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے جیکٹ کے کالر اوپر کی اور اپنی سرخ ناک کو سہلایا۔ اس کی سرخ ہوتی ناک فائقہ کو ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی۔ وہ آفس سے تھکی آتی یا گھر کے کاموں میں الجھی ہوتی، وہ فوراً اس کے لیے چکن کارن سوپ بنانے کھڑی ہو جاتی۔ سائم کو بھاپ اڑاتے سوپ کی مہک ستانے لگی۔ کال پھر سے آنے لگی۔ ہیلو، لہجے میں نروٹھا پن اتر آیا۔ سائم بس کرو، کیوں ہمیں تکلیف دے رہے ہو؟ ان کی روئی روئی آواز پر وہ ایک لمحے کو بے چین ہوا، مگر ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے ہم پروپوزل بھیجیں گے اور وہ لوگ فوراً قبول کر لیں گے؟
तुम्हारे पास है क्या? तालीम अधूरी है, कम उम्र हो, अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो। वो बाद की बातें हैं, साइम रुखाई से बोला। हर बात अपनी तरफ से फर्ज ना कर ले। घर नहीं आओगे? उन्होंने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया। अंदर आते इब्राहिम साहब ने गहरी सांस ली। अभी 1 दिन और 1 रात गुजरी थी। फायका बेगम की हिम्मत जवाब देने लगी। आप प्रपोजल ले जाने का वादा करें, मैं घर आ जाऊंगा। उसने कॉल काट दी, गोया उन्हें सोचने के लिए मजीद वक्त दिया था। फायका बेगम ने दिल गरिफ्ता होकर मोबाइल रखकर इब्राहिम साहब को देखा। क्या हुआ, नहीं आ रहा? फायका बेगम ने मायूसी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसे कुछ दिन धक्के खाने दो, तभी अकल ठिकाने आएगी। जब दूसरों के टुकड़े खाने पड़ेंगे तो माँ बाप के घर के ऐश याद आएंगे। उन्होंने गुस्सा से कोट उतार कर फेंका। फायका बेगम खामोशी से उठकर हैंगर करने लगी। हथेली का छाला बनाकर पाला है, अब इसी तरह दुख देगा। उनकी आवाज़ भीगने लगी तो वॉशरूम में घुस गए। बाप भी कमज़ोरी दिखाने लगे तो माँओं को कौन संभाले। उस रात सिर्फ जुबारिया सरशारी में सोई थी। साइम ने उसकी खातिर अपने माँ बाप छोड़ दिए, वो मगरूर हो गई थी। मुराद ने उसका बहुत ख्याल रखा था। कंबाइन स्टडी का बहाना भी चल गया। वो मज़े में था, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, और ख़ुद बकरा उसे भी छुरी तले आना ही था। मुराद के डैड को पता चल गया था कि वो किसी लड़की की खातिर घर छोड़ आया है। उन्हें अपने बेटे की फ़िक्र लाहक हो गई, और यहाँ तो साथ बेटी भी थी। वो मुराद पर बरस रहे थे और सुना साइम को रहे थे। साइम को उसी रात महफूज पनाहगाह छोड़ना पड़ी। रात भी दिसंबर की रात, बेहद सर्द और हड्डियों में उतरती। लाहौर की धुंध भरी रात। जुबारिया वीडियो कॉल पर उसकी हालत देखकर तड़प उठी। वो पार्क में बेंच पर बैठा बार बार छींक रहा था। उसके अकब में दरख्त अंधेरे में डूबे थे। कुछ दूर उसकी बाइक खड़ी थी। वो गुस्से में किसी दोस्त की तरफ भी नहीं गया। फॉर गॉड सेक साइम, तुम्हें मेरी कसम, इस तरह खुद को तकलीफ मत दो, घर आ जाओ। फिक्र ना करो, मरूंगा नहीं। तुमने कुछ खाया? हाँ, गम मोहब्बत। वो मजनू नहीं था। अब दिल चाहता कि कोई घर बुला ले, मगर आज किसी की कॉल नहीं आई थी, और ख़ुद जाते हुए अना आड़े आ रही थी। वरना इस वक्त चला जाता तो डिनर टेबल सजी होती। मम्मा ने क्या पकाया होगा, न जाने कहाँ से तली हुई मछली की खुशबू आने लगी। उसकी भूखी अंतड़ियों ने दुहाई दी। साबित हुआ सबसे बड़ी हकीकत भूख है, बाकी हर जज्बे का नंबर बाद में आता है। उसको गर्म कंबल में घुसी जेबी पर गुस्सा आने लगा। वो उसकी खातिर यहाँ बर्फ़ हो रहा था। अंगूठे की हल्की सी जंबिश से कॉल डिस्कनेक्ट कर हो गई। जेबी ने सेल फोन रख दिया। शायद साइम का नेट पैकेज ख़त्म हो गया था। उसने कंबल हटाया। कमरा गर्म था। उसने उठकर बालकनी का दरवाज़ा खोला। सर्द हवा उसके वजूद की सारी गरमाइश चुराने लगी। एक झज्जरी लेकर वो खुले आसमान तले आ गई। जब मोहब्बत का सरूर एक जैसा है तो कर्ब भी आधा आधा होना चाहिए। एक अनजान नंबर से कॉल आई थी, मगर फायका इब्राहिम के ज़मीन व आसमान हिल गए थे। साइम को गोली लगी थी। कब, कहाँ, कैसे, सारे सवाल बेमानी होकर रह गए। दोनों दीवानावार हॉस्पिटल की तरफ भागे। फासला सिमटने में नहीं आ रहा था और हाथ पांव बेजान हो रहे थे। एक अनहोनी का एहसास होनी के आगे सरपट भाग रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या हम जी पाएंगे? वो अपने अंदर ही सहमे हुए थे।